السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ چکے، اس کے بعد جتنی صورتیں آئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 9 رکوع ہیں اور آیات کے لحاظ سے اس میں 73 آیتیں ہیں۔ یہ سورت شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی پر مشتمل ہے، تسلی دیا ہے اللہ نے، اور جتنے لوگ طنز کرنے والے تھے ان تمام کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیسے کیا جائے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، امت پر آپ کا حق کتنا ہے، آپ سے ایمان والوں کا تعلق کتنا گہرا ہے، یہ اس سورت کا عنوان ہے۔ اس لیے اس سورت میں بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کتنی قربت کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے لوگ اشعار میں ادا کرنا چاہتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن جو تعریف اللہ نے کی ہے نبی کی وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، یہ بات تو اللہ کے دیوان سے پوچھو نہ فرشتوں سے، نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ اس صورت میں آپ محسوس کریں گے اس کو۔ سورہ احزاب جمع ہے حزبن کی، حزبن کی جمع احزاب۔ احزاب اور حزبن اس واسطے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک واقعہ آئے گا کہ سارے قبیلے اطراف سے مدینے والوں پہ الغار کر دیتے ہیں کہ ان کی جڑ اکھڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہواؤں کو بھیج کر ان کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ تو اس لیے احزاب حزبن کی جمع ہے، جماعتیں اور قبیلے، چونکہ اس صورت کے اندر ان تمام آئے ہوئے قبیلوں کو ناکام واپس کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا عنوان احزاب بتایا۔ تو احزاب اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا، سارے قبائل، سارے علاقے سے لوگ آئے ہوئے اور ہر طرف سے مدینے کو گھیر لیا، اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ تو سب سے اہم مضمون جو اس میں آئے گا، اسی مناسبت سے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ احزاب کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی اطراح شرارت آتے رہے، کیونکہ مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے تھے، اور یہ تینوں قبیلوں نے سازش کی کہ آپ سے قریب ہو کر آپ کے راز کو لیا جائے، بظاہر پتہ نہ چلے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں اور ہم آپ کے خلاف ہیں، اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس طرح سے قریب ہو گئے، مشورے میں شریک ہونا چاہا، اور ان کے کچھ پروگرام تھے ان کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ آپ نہ کافر کی بات مانیں گے اور نہ منافق کی بات مانیں گے، جب جیسے اب تک نہیں مانتے رہے، آگے بھی اس کا پورا لحاظ ہو کہ آپ کی مشاورت میں کوئی منافق اور کوئی کافر شریک نہ ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے، آدمی جب شریک ہوتا ہے اور اس کو صحبت ملتی ہے تو کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ان کی بات بھی مان لی جاتی ہے، تو نہ وہ صحبت میں رہیں گے نہ ان کی بات مانیں گے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ نبی سے زیادہ اللہ سے کون ڈرتا ہوگا، لیکن پہلے جملے میں کہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ۔ یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے 3 لفظ آتے ہیں، کبھی یا اور کبھی ایھا اور کبھی ایتھا۔ عظمت شان کے لیے بجائے یا کہ ایھا استعمال ہوا ہے، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی کہہ رہے ہیں، جبکہ لفظ میں نبی نبأ سے بنا ہے، اور نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبأ العظیم قیامت کی خبر کو، اور نبی نبی سے بنا ہے، نبی اللہ کا امر ہے، سورہ ہجر میں آیا ہے، نبی خبردار کر دو، تو نبی کہتے ہی ہیں خبر دینے والے کو، اور جس سے آدمی پہلے سے باخبر ہو وہ خبر نہیں دی جاتی ہے، بلکہ جس سے باخبر نہیں ہے وہ خبر دی جاتی ہے۔ تو لفظ نبی کے معنی ہی خبر دینے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا یہ خبر ہے۔ اس میں لفظ غیب کا اضافہ کرنا یہ شرارت ہے، گنجائش لفظ میں نہیں ہے۔ یا ایھا النبی جو کہا کر اشارہ کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ ظاہر یہ ہے کہ نبیوں میں ہر نبی کا اللہ سے ڈرنا مسلم ہے، پھر بھی امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب نبی کو خطاب ہے اتق اللہ کہہ کر کہ اللہ سے ڈریے، تو عام امتی کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، تو تعلیم امت کے لیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے معاہدہ کر لیا تھا، اور معاہدہ کرنے والے اسلام کے مخالف لوگ تھے، چاہے وہ منافق رہے ہوں، چاہے کافر رہے ہوں، چاہے یہودی رہے ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ صلح کے موقع پر آپ کے ساتھ صحیح گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، مگر وہ چونکہ قاصد تھے، پیغام لے کے آئے تھے، اس لیے ان کو مارنا پورے معاشرے کے خلاف تھا، اور بدعہدی کرنا یہ نبی کو زیب نہیں دیتا۔ تو جن صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو تنبیہ کرنے کی خاطر نبی کو مخاطب کیا کہ اللہ سے ڈریے، آنکھ چکنی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ صحابہ سب کے ساتھ سمجھ جائیں کہ کسی بھی معاملے میں آنکھ چکنی درست نہیں ہے،
اس طرح خطاب ہوا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سید الانبیاء۔ کیوں؟ ڈرنا معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت قلب کا فعل ہے، اور فرمایا کہ تم سب سے زیادہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس لیے سب سے زیادہ کیونکہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس لیے میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے بھی ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ کی مخالفت نہ لازم آئے، یہ ہے ڈرنے سے مراد۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ کافروں کی اطاعت کرنے کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ ایک واقعہ لکھا ہے ابن ابی حاتم نے تفسیر مظہری کے حوالے سے، اور بہت سے واقعات ہیں اس آیت کے شان نزول میں۔ خاص طور سے یہ کچھ کافروں نے کہا کہ آپ صرف ہمارے بتوں کے بارے میں اتنا کہہ دیجیے کہ ہاں یہ بھی کارآمد ہیں، بس ہم آپ کے پورے مذہب کے بارے میں خاموش ہو جائیں گے، صرف آپ ایک بار اتنا کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارے بت بھی کارآمد ہیں، بس یہ بھی نفع دینے پر قادر ہے۔ ان کی یہ بات قابل قبول تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ بات بطور صلح کے مان لی جاتی تو یہ اطاعت میں شامل ہوتی، اور یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ اسی واسطے یہاں کہا گیا کہ کسی کافر کی اطاعت مت کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے۔ یہ منافق تو اس کو کہتے ہیں جس کا نفاق دل میں ہوتا ہے، اوپر سے اسلام ظاہر کرتا ہے، تو اس کی بات کیسے نہ مانی جائے، کیا شکل اس کی پیش آئی؟ فرمایا کہ یہ منافق اوپر سے اسلام ظاہر کرتے رہے، اندر سے یہودی تھے، اور یہ محفل میں جب ان کے سامنے صلح کی بات آئی تو انہوں نے کافروں کی تائید کیا، جس سے ان کا نفاق کھل گیا۔ ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے نہ کسی منافق کی اطاعت ہونا چاہیے اور نہ کسی کافر کی۔ اس کی صحیح پہچان یہ ہے کہ جو شخص شریعت کے خلاف مشورہ دے، بس سمجھ جانا کہ اس کے دل میں یا تو نفاق یا تو کفر ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ شریعت پہ پورا کا پورا متفق ہوتا ہے، شریعت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اگر مشورہ آیا کوئی خلاف شریعت تو سمجھنا چاہیے یا تو یہ منافق ہے یا تو یہ کافر ہے، اور یا پھر ایک شکل اور بچتی ہے کہ یہ بالکل ناواقف ہے، اور کوئی شکل نہیں بچتی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے علیم ہے۔ اس علم کی وجہ سے آپ کو خبر کیا گیا ہے کہ منافق اور کافر کسی نہ کسی طرح سے صلح کے بہانے سے آپ کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اس علم محیط سے اللہ نے آپ کو باخبر کر دیا، اور حکیم حکمت والے ہیں، اس لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ان سے دوستی اور ان سے مصالحت اور اسلام کے کسی وصول سے انحراف یہ ممکن نہیں۔ اسلام پر چلنے کا سب سے بہترین راستہ کیا بتایا؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، یہ ٹکڑا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ واتبع، اور اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، امر ہے ما یوحی الیک، جو وحی کی جائے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام آتا رہے بس اسی کی اتباع کرتے رہیے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم سید الانبیاء کو ہو رہا ہے کہ آپ اپنی منمانی کرنے کے بجائے جو بھی پیغام الہی آتا رہے اسی کی اتباع کرتے رہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ساری امت کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے یہ حکم بطور خاص ہوا کہ جب نبی وحی کے پابند ہیں اور وحی کے مطابق چلنے کے پابند ہیں تو عام انسانوں کو وحی کو چھوڑ کر غفلت میں جینے کا کیا جواز ہے، کیا حق ہے؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہیں جو کچھ تم کرتے ہو باخبر۔ اس میں واحد جمع کا فرق ہو گیا، دیکھیے واتبع میں واحد ہے آپ اتباع کیجیے، الیک واحد ہے آپ کی طرف، من ربک واحد ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لیکن جب خبر آئی کہ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے تو تعملون جمع لائے، کیونکہ اب ساری امت کو شریک کر لیا، تو تم تنہا نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ جو جو عمل کرتے ہیں سارا عمل اللہ کے علم الہی کے مطابق محیط ہے، سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، یہ ایک اشارہ ہے، اسی واقعے میں جملہ ہے کہ یہودیوں نے پیغام دیا، اور کچھ روایت کے مطابق یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے دو آدمی آئے خاص طور سے، ایک ولید آیا اور ایک شیبہ آیا، ولید بن المغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں مشرکین مکہ ہیں، یہ مدینہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ خبر لائے ہیں کہ اگر آپ نے مصالحت نہیں کر لیا تو یہودی مدینہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے ذریعے سے دھمکی مقصود ہے، پہلے شوق دیتے ہیں پھر خوف۔ ان تمام کے جواب میں حکم ہے وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ رکھیے۔ کوئی بھی انسان وقت سے پہلے نہ قتل کر سکتا ہے، نہ شہید کر سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ حیات دے سکتا ہے، یہ سب علم الہی کے مطابق ہوگا۔ کسی کی دھمکیوں سے کسی طرح سے بھی کوئی پروگرام تبدیل نہیں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وتوکل صیغہ واحد ہے، اور بھروسہ کیجیے علی اللہ، اللہ ہی پر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیل یعنی کارساز کے اعتبار سے۔ جب اللہ کافی ہے کارساز کے اعتبار سے تو پھر کسی اور سے مرعوب ہونا کارساز نہ سمجھنے کے برابر ہوگا۔ اللہ بچانے والا قادر مطلق ہے، اور وہ اپنا حکم نافذ کرنے پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ کسی اور سے متاثر ہونے کا مطلب کیا نکلا کہ آپ بچانے والے میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ اسی واسطے کہا گیا ہے وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے، وکیل یعنی کارساز کے اعتبار سے، کام بنانے کے اعتبار سے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اگر آپ کا کام بنانا چاہتا ہے تو کائنات پوری مل کر مخالفت کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایمان دیا اس آیت میں، کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں تک یہ بات کہی گئی کہ منافق اور کافر اور کسی باطل کی کوئی پرواہ کیے بغیر آپ حق کی اتباع کیجیے، جو پیغام آئے اسی کے مطابق چلیے، یہ ہوا۔ اب ان میں سے کچھ باتوں کی نشاندہی کہ باطل مثلا کیا کیا تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ کفار قریش میں 3 چیزیں اور مدینہ کے یہود میں بھی یہ 3 چیزیں مروج تھیں، اب ان کو بطور مثال کے یہاں سے پیش کیا جائے۔ ان کا یہ خیال تو یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بہت ذہین ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے، حالانکہ یہ شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو تشریح کا علم طب کا اصول ہے، اور سارا جہان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کے سامنے 2 دل ہوتے ہی نہیں، بداہتاً باطل ہے۔ لیکن شروع وہاں سے کر رہے ہیں تاکہ ان کی اگلی باتیں بھی ایسے ہی بداہتاً باطل نظر آئیں، شروع وہیں سے کر رہے ہیں۔
فرمایا ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے لرجل کسی بھی آدمی کے لیے من قلبین دو قلب قلبین تسنیہ ایک دل کو قلب اور دو کو قلبین کہیں گے لرجل کسی بھی آدمی کے لیے من قلبین دو دل فی جوفہ اس کے سینے میں جوف کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا کوئی حصہ جس میں کوئی چیز رکھی جا سکے تھیلی بن سکے کھوکھلا ہو اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی ہو خول کو جوف کہا جاتا ہے پیٹ کے اندر جو جگہ خالی ہے تو جوفی سے مراد اس کے اندرونی حصے میں دو دل ہے یہ ان کا خیال تھا اگر بہت ذہین آدمی ہے تو کہتے اس کے سینے میں دو دل ہے تو ایک تو یہ تبدیل ہو گئی اس پر آگے کلام جاری نہیں اتنا ہی تبدیل اس کی کیونکہ یہ بظاہر واضح ہو جائے گا دوسرا ان کے پاس دماغ میں یہ تھا کہ اگر کوئی زہار کرے اپنی بیوی سے تو وہ ماں کی طرح حرام ہو جائے گی اب زہار کیا لفظ ہے ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں جو لفظ آتا ہے اس کی بھی تشریح کیا کرو زہار بنا ہے زہروں سے اور زہر کے معنی آتے ہیں پیٹھ کے اب اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی طرح ہے مطلب ماں چونکہ حرام ہے اب ماں کی طرح کہنے میں وہ حرمت لوٹ کے آ گئی تو ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو یہ زہار کا علاقہ ہے پیٹ ہی کہنا اور پیٹھ کہنا ضروری نہیں ہے اور بھی الفاظ سے تشبیہ دے سکتا ہے تیری رام میرے ماں کی رام کی طرح ہے جو بھی جسم کے حصے سے مشابہت پیدا کرے وہ کہہ سکتا ہے لیکن لفظ زہار اسی سے مشہور ہے تو ان کا خیال تھا کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس کی بھی تربیت کیا ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم اور نہیں رکھا اور نہیں بنایا جعل مانے بنایا رکھا ازواجکم تمہاری بیویوں کو ازواج جمع ہے زوجہ کی اللائی تظاہرون منہن جن سے تم نے زہار کیا ہے یعنی جن سے تم نے تشبیہ دیا ہے امہاتکم تمہاری مائیں تو وما جعل کا تعلق ہے امہاتکم سے اور نہیں ہے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں جن سے تم نے زہار کیا ہے اگر تم نے کسی اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہے تو محض زہار کی بنا پر وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی جیسے جو دل کا ہونا غلط خیال ہے ایسے اس تشبیہ سے اس کا ماں ہونا اور ماں کی طرح حرام ہونا یہ تصور بھی ایسا ہی غلط ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بولنا کیسا ہے یہ اور بحث یہ بحث سورہ مجادلہ میں آ چکی ہے ایسا بولنا غلط اور اس پر کفارہ ہے کفارہ زہار ہے اس کی بحث بھی وہیں آئی ہے تو ایسا کہنا غلط ہے اس پر کفارہ ہے اور جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن جب کفارہ دے دے گا تو ہاتھ لگانا درست ہوگا ایسا کہنا غلط عمل ہے لیکن کوئی اگر ایسا غلط عمل کہا تو بیوی حرام نہیں ہو جائے گی ہاں اس پر کفارہ زہار لازم ہوگا اس کی پوری تفصیل سے مجادلہ میں دیکھیے آپ تو دوسری تدبیر ہو یہاں پر وما جعل ازواجکم اور نہیں بنایا تمہاری عورتوں کو تمہاری مائیں اللواتی کی جمع تظاہرون منہن امہاتکم جن سے تم نے زہار کیا جن عورتوں سے تم نے زہار کر لیا ہے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائیں گی یہ دو غلطیاں اور تیسری غلطی تھی کفار قریش میں وہ منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے یہاں تک کہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی جس کو ہم بہو کہتے ہیں اپنے محاورے میں اگر وہ طلاق بھی دے دے تب بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے باپ کے ہاتھ میں اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے جس کو لیپالک کہتے ہیں متبنا کہتے ہیں تو اس کی بیوی بھی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے وہ یہ بھی ایسا ہی باطل ہے کہ تمہارے بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کی بیوی جو تمہاری بہو ہے وہ حقیقی بہو کی طرح ہمیشہ حرام نہیں ہو جاتی یہ بھی تمہارا تصور غلط ہے تو پہلی چیز تم سے متعلق تھی اور دوسری چیز اخلاق اور معاشرے سے متعلق تھی اور تیسری چیز عام طور سے کئی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے مثلا اگر آپ نے منہ بولا بیٹے کو سگا بیٹا مان لیا تو اب بیٹوں کی طرح برابر میراث دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ ہونے کا جو عقیدہ ہے صحیح ماننا پڑے گا اور یہ شریعت کے اندر مداخلت ہوتی ہے اس پر خاموشی اختیار نہیں کیا سکتی اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اس کی تردید کیا اور تشریح کرنے کا بھی حق جو نبی کے ساتھ وابستہ ہے اللہ نے خود اس کو واضح کیا اور آگے ایک واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں ہے زید ابن حارثہ ان کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور صحابہ ان کو زید بن محمد ہی کہتے رہے جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد والی ادعوہم والی تو پھر اس کے بعد سے سب نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا اب ان کی جو باقی تفصیل ہے وہ آگے رکوع میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا نہ میراث کے اعتبار سے نہ اس کی بیوی سے نکاح اور طلاق کے اعتبار سے بلکہ وہ تمہارے لیے بہرحال اجنبی یہ تینوں باتوں کی تردید یہاں پر کی گئی ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا وما جعل 3 دفعہ آ چکا ہے ادعیاء جمع ہے دعیون اس کا واحد ہے دعیون کے معنی دعویٰ بیٹا تو نہیں ہے لیکن بیٹا ہونے کا دعویٰ یہ میرا بیٹا ہے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ منہ بولا بیٹا ہونے کی حیثیت سے حقیقی تمہارا بیٹا نہیں بنتا وما جعل ابناءکم مطلب اس کا اور نہیں بنتے ہیں تمہارے وہ حقیقی بیٹے تمہارے بولنے سے اس کی حیثیت کیا ہے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم یہ تو ایسی بات ہے جو تمہارے منہ سے نکلی ہے بس اس سے زیادہ حیثیت نہیں ایک قول ہے ایک بات ہے تمہارے منہ سے نکلی ہے بس پھر سچی بات واللہ یقول الحق اور اللہ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں اللہ کا فرمان حق ہے وہو یہدی السبیل اور وہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی جتنی باتیں غلط ہیں ان تمام کی تصحیح کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے تمام رسموں کو باطل قرار دیتے ہیں جس میں سے ایک رسم یہ بھی ہے اب کیسے پکارا جائے ان کو متمنا ہونے کے باوجود لیپالک ہونے کے باوجود ادعوہم لآبائہم ادعوہم ان کو پکارو لآبائہم ان کے آبا ابوں کی جمع ان کے باپوں کی طرف منسوب کرتے پکارو اس آیت کے بعد زید بن حارثہ پھر کہنا شروع ہو گئے ہوا اقسط عند اللہ وہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک اقسط کا اقسط اس میں تفضیل ہے ایک تو ہے انصاف اور ایک ہے زیادہ انصاف یعنی اس سے بہتر انصاف کی اور کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب کرو کسی بھی بنا پر غیر کی طرف منسوب کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے
آج معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کسی کو پال لیتے ہیں، اب وہ شروع سے اپنے آپ کو ابا کہلواتے ہیں، اب شادی کے موقع پوچھتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھاؤں کہ ان کے ابا کا نام لکھاؤں؟ اگر ان کے ابا کا نام لکھاؤں گا تو پول کھل جائے گا اور جھوٹ کھل جائے گا۔ جھوٹ کھلنا کیا ہے بھائی؟ جھوٹ تو کھلنی چاہیے، جھوٹ کو بولنا غلط ہے اور چھپانا اور غلط ہے اور اس کو پال کر بڑا پھوڑا بنانا اور غلط ہے۔ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ انصاف تو یہ ہے کہ جس کا بیٹا ہے اس کی طرف منسوخ کرو، تم سے اب بھی وہ محبت اگر نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، اگر وہ احسان مند ہوگا، اس کے دل میں خیال ہوگا کہ میرا باپ نہ ہونے کے باوجود مجھے اتنا پرورش کیا ہے، پالا ہے، بڑا کیا ہے، اگر وہ انسان ہوگا تو تمہارا ذرا ہی کام کرے گا کہ اجنبی ہو کر مجھے اتنا خیال کیا۔ اس لیے کوئی خیال کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اسکول میں نام لکھانا ہے تو کیا لکھائیں، شادی میں دکھانا ہے نام تو کیا لکھائیں؟ اللہ نے کہا ہے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے باپ کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنا موقف بحال رکھے، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے ابا کے نام کے ساتھ، وہ اقسط عند اللہ، وہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اب بہت سے لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا ابا ہے کون حقیقت میں، ابا ہی پتہ ہی نہیں ہے، اب کس طرح منسوخ کرنا؟ بچہ فٹ پاتھ پہ کھا رہا ہوگا یا لوگ شادی کر کے چھوٹے چلے گئے، اور کس کا باپ ہے پتہ نہیں، کس کا بیٹا ہے پتہ ہی نہیں، اب کس کو منسوخ کیا جائے؟ ایسا موقع آ جائے تو اللہ نے اس کو بھی حل کر دیا ہے اور فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے آبا کو، یعنی ان کے باپوں سے، ان کے ناموں سے آپ واقف نہیں ہیں، تو سن لو ایک بات تو پکی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اخوان تمہارے بھائی ہیں فی الدین، دینی بھائی، وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں دینی اعتبار سے، تو کیا فی الدین کا تعلق دونوں جملوں سے، یعنی فَإِخْوَانُكُمْ وَمَوَالِيكُمْ فی الدین، یوں ہے فی الدین کو مقدم کرنے سے عربی ترکیب کے لحاظ سے اس کو مقدم کیا ہے کہ دینی اخوت بہت اہم ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن دینی اخوت اور دینی محبت اور دینی دوستی یہی بہت کافی ہے، یہ بہت گہری دوستی ہے۔ کبھی کبھی آدمی اگر باپ کا نام نہیں جانتا ہے تو ٹھیک ہے، بھائی کا کے پکارو، تمہارا دینی بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، دوست کا کے پکارو، صدیق کہو، رفیق کہو، باپ کا نام نہیں معلوم۔ عربوں میں صحابہ میں سے ایک صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ابا یہ ہیں کہ وہ ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو جو پوچھنا ہے پوچھو، حالانکہ غصے میں کہا، اور غصے کی وجہ بھی تفصیل سے بخاری میں آئی ہے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہ آدمی کو موقع مل گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا نام بتا دیجیے، تو جیسے انہوں نے کہا فرمایا ابو حذیفہ سہمی، تو ان کو ابا کا نام معلوم ہو گیا۔ اب پھر کوئی صاحب کھڑے ہو گئے، پھر کوئی صاحب کھڑے ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا یہ سوال اختیاری نہیں دیا گیا ہے، یہ توبیخی ہے، ذرا سنبھل کے بولو، یعنی جو سوالات غیر اہم ہیں ان کو مت کرو۔ سب کو آپ نے ڈانٹ کے بٹھا دیا، مگر ان کے ابا کا نام ان کو مل گیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچپن میں کسی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے اور نام سے لوگ اس کے بعد خبر نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر حکم دیا اللہ نے کہ اب کسی اور کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اسے دینی بھائی کہو، دینی دوست کہو۔ اب دیکھو کتنا سنبھالا ہے۔ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا کی شکل نہیں دیکھا تو ایک پتھر کو بنا کر بولتے یہ خدا ہے، کیونکہ تصور دکھانا ہے، تصور کو یکسوئی بلانا، تو غیر خدا کو خدا کہنے کو تیار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا باپ نہیں معلوم ہے تو کسی غیر کو باپ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ بھائی کہہ کے پکارو، یعنی غیر کی طرف ابوت کی نسبت جائز نہیں ہے تو غیر کی طرف الوہیت کی نسبت کیسے ہوگی؟ جب دوسرا کوئی شخص ابوت یعنی باپ نہیں بن سکتا تو کوئی دوسری چیز، دوسری مخلوق الہ اور الوہیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر یہ بندے سمجھتے نہیں کہ بندوں کا اللہ نے کتنا اکرام کیا ہے۔ ان بندوں کا اکرام یہ ہے کہ تم جس کے باپ ہو اسی کی طرف منسوب کیے جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر تم نہ جانو ان کے آبا و اجداد کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی اور تمہارے رفیق۔ اس سلسلے میں اب تک کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان پر مواخذہ نہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج، جناح کے معنی گناہ، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم به، اس معاملے میں جو تم نے اب تک بھول چکی ہے، جو تم سے خطا ہو چکی ہے، جانے انجانے میں تم نے دوسروں کی طرف منسوب کر دیا۔ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا ہے اس آیت کے نزول سے پہلے معاف اللہ کی طرف سے، لیکن ما تعمدت قلوبکم، تمہارے دلوں نے جس میں ارادہ کر کے غلطی کی ہے اس پر تم مواخذہ ہوگا۔ اگر تم نے جان بوجھ کے حکم خدا کی صحیح خلاف ورزی کی ہے اور تمہارے دل نے ارادہ بطور عزم کے کیا، تعمدت، عمد کے معنی ہم اردو میں کہتے ہیں عزم اور ارادہ۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ دل کے خیال کے 5 درجے، دل میں بات آئی چلی گئی، وسوسہ، بات آئی تھوڑی دیر رہ گئی، تھوڑی دیر سے آپ نے مزہ لیا، یہ حدیث نفس ہے، ادھر جاؤں کیا ادھر جاؤں، دو طرف بھی ظلم و یقین ہے، تو یہ خاطر کہلاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایک جانب آپ کا دل مائل ہو گیا، ارادہ بن گیا، اب اس پر دل پھن گیا، وہ عزم کے درجے میں آ گیا، اب اس پر مواخذہ ہے اگر وہ غلط عمل ہے، عمل کرنے سے پہلے عزم ہی پر مواخذہ ہے، یہاں وہی ہے تعمدت قلوبکم، تمہارے قلوب میں اگر عزم پیدا ہو گیا ہے تو اب اس پر مواخذہ ہوگا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ غفور کا اشارہ ہے صفات ناموں میں سے کہ اوپر جو باتیں غلط اب تک مروج تھیں ان تمام پر تم اگر نادم ہو تو اللہ کی مغفرت ہے، اور اگر تم ان سے اصلاح کرنا چاہو تو اللہ تم پر رحیم ہے، تم پر شفیق ہے، تم پر کرم پر توجہ ہے، اس لیے تم سابقہ تمام چیزوں کی اصلاح کر لو۔ یہ ساری چیزیں بطور تمہید کے لائی جا رہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس معاشرے میں جو بات مروج ہے اس کے خلاف عملی جہاد کرنا ہے۔ اور عملی جہاد کیا ہے؟ جو منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے بارے مانا جاتا ہے، اس کی بہو کو سگی بہو کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اب حضور کا ان سے نکاح کروایا جائے گا تاکہ معاشرے سے ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ کی خرابی چلی جائے اور ختم ہو جائے۔ تو اب پہلے نبی کی عظمت کا اظہار ہوگا، تمہاری نگاہ میں نبی کا امتی سے کیا رشتہ ہے اور کتنا گہرا، کتنا حق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ آ گیا ربیع الاول کا تو کچھ عملی طور پر مظاہرہ کر لیتے ہیں، بس پتا ہو گیا، کچھ جلسے کر لیے، کچھ تقریریں کر لیے، کچھ کھانا کھلا دیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی محبت آپ کے دل میں ہے، لیکن ظاہر جو ہوتا ہے
وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ تو دیکھا جائے. اگر آپ کا عمل نہ حضور سے ملتا ہے نہ صحابہ سے تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ بغاوت ہے. کس سے بغاوت ہے؟ قرآن سے بغاوت ہے, رسول اللہ سے بغاوت ہے, صحابہ سے بغاوت ہے. آپ کے عمل میں یہ چیز ضروری ہے, آپ کی نیت خالص ہوگی لیکن عمل بھی مطابق سنت کے ہونا چاہیے. اس لیے اب اس آیت میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ نبی کا تم سے کتنا قرب ہے, نبی کا تم پر کتنا حق ہے. فرمایا کہ تمہاری جان کا تم پر کتنا حق ہے, تمہارے جسم پر اس سے زیادہ تمہارے جسم پر نبی کا حق ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور نبی زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں سے من انفسہم, ان کی جان اور ان کی ذات سے بھی زیادہ. یعنی آپ کا ایک جسم ہے, آپ کا جتنا حق ہے آپ کے جسم پر اور آپ کی جان پر, نبی کا اس سے زیادہ اس پر حق ہے. اب مجھے بتائیے اللہ کی نگاہ میں کیا قدرت ہے, کیا وقعت ہے. دیکھیے آپ, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے, ہم اس کے مالک ہیں. فرمایا نہیں, تم پر جتنا حق تمہارا ہے اس سے زیادہ تم پر نبی کا حق. اس لیے تم نبی کی ہر بات کو مانو, کوئی بات کاٹنے کی کوشش مت کرو. یہ مت سمجھو کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا پورا ہو گیا حق. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچتے ہو اچھا, مگر کبھی اچھا ہوتا کبھی برا ہوتا, کیونکہ تمہارا علم ناقص ہے. تمہارے اندر ایک شہوت ہے, ایک خواہش ہے, کبھی چاہتے ہوئے بھی برائی کی طرف لے جاتی ہے, تو تمہارا انجام جہنم کی طرف ہو جاتا. لیکن تمہارے حق میں جو نبی سوچتے ہیں اور نبی پیغام لاتے ہیں اس میں گناہ کا کوئی شمع داخل نہیں ہے. وہاں سوچ میں غلطی کا امکان نہیں ہے. وہاں جو کچھ فرمان ہے وہ سب فرمان الہی کے مطابق ہے, لہذا وہ جنت ہو جائے گا. ان کا فرمان اور ان کا نمونہ اور ان کی شفقت یہ سب تمہیں لے جائے گی جنت کی طرف. تو تم اپنے بارے میں اتنا شفیق مہربان نہیں ہو جتنا تم پر تمہارے نبی مہربان. اسی واسطے جب امت غلط کام کی طرف جاتی ہے تو نبی کو قربان ہوتی ہے. اللہ نے خود اس کو پیش کیا ہے, فلعلک باخع نفسک, لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پگھلا لیں گے, جب برف پگھلتا ہے ایسے اپنے آپ کو بھلا لیں گے. اس فکر میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک نبی بھیجا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم. وہ رسول تم پر کیسے ہیں؟ وہ رسول تمہاری بھلائی کے حریص ہیں, تمہاری جنت کی فکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور تمہاری ذات پر انتہائی شفیق ہیں. اسی لیے ہم اپنی ذات کے جتنا فکر مند ہیں اس سے زیادہ نبی ہمارے لیے فکر مند ہے. اسی لیے حق بڑھ گیا. ہمارے اللہ کے درمیان تعارف کا ذریعہ اور سبب اللہ کے نبی ہی ہیں. اسی واسطے وہ محسن انسانیت ہے. خدایا از تو عشق مصطفیٰ محمد از تمی خواہم خدا. اگر اللہ کو پہچانا ہے ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہچانا ہے, ورنہ یہ تعارف عقلاً بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں, شاذ ہوا. تو ساری کائنات کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آپ کا وجود بامسعود اللہ نے اس مہینے کے اندر مبعوث فرمایا. اسی لیے یہ مہینہ شروع ہو گیا ربیع الاول کا. یہ عہد کرنا ہے آپ کو کہ ہمارا کوئی عمل آپ کی منشا کے خلاف نہیں ہوگا. صرف حکم نہیں بلکہ ہم منشا کو محسوس کریں, حضور چاہتے کریں. ہماری ذات پر جتنا ہمارا حق ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کا حق ہے. بلکہ آپ نے خود فرمایا, کتاب الایمان کی روایت ہے, تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی محبت ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے نہ ہو جائے. یعنی اس کے باپ سے, اس کے ماں سے, اس کے سارے دنیا میں چاہنے والوں سے زیادہ محبت نبی کی جب تک نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری دنیا کے انسان میں جتنے انسان ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے تمہارے استاد شیخ و مرشد ہوں, تمہارے محسن اعظم ہوں, لیکن ان سب سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ آ جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. لیکن محبت لفظوں سے ادا نہیں ہو جاتی. مجھے حضور سے بڑی محبت ہے یہ بولنا کافی نہیں ہے. آپ سوچ کے دیکھو, اگر غزوہ بدر ہو رہی ہے اور کوئی آدمی مدینے کے اندر بیٹھا ہوا تسبیح گھبرا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے اور بدر کی جنگ میں نہیں آیا, تو محبت کرنے والا ہے یا باقی ہے؟ آج یہی حال ہے. نبی کا لایا ہوا دین لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. لوگ بے دین ہو کر مر رہے ہیں. برقع پوش خاتون چرچوں کی طرف جا رہی ہیں اور مسلمان عورتوں کا نکاح کافروں سے ہو رہا ہے جبکہ وہ نکاح ہی نہیں ہے. اور ہم ہیں کہ فضول خرچی میں لاکھوں روپے ایک رات میں خرچ کر رہے ہیں. اور جب اس نام سے پیسہ طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے تو سب کے کاروبار ٹھنڈے نظر آتے ہیں. کسی کا کاروبار نہیں چل رہے, سب بولتے ہیں کاروبار ٹھنڈا, لیکن جب شادی خانے میں جا کر دیکھو تو لگتا ہے 14 آئٹم 18 آئٹم. کس لیے بھائی؟ کیونکہ اس میں اپنی عزت کی بات ہے اور وہاں اللہ کی عزت کی بات ہے, اللہ کے کلام کو پھیلانے کی بات ہے. ایمان والوں کے دلوں میں آپ جب تک اس بات کو محسوس نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نیندیں قربان ہوتی تھی, امت تک ایمان پہنچانے کی فکر. اسی بات یہاں کہا گیا ہے کہ نبی تمہاری ذات سے زیادہ تم پر حقدار ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس وجہ سے بہت سے احکامات تبدیل ہیں. کسی بھی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے برابر ہے اور اپنی ماں کی شکایت کرنے کے برابر ہے. یہ آیت نص قطعی ہے. اب جو لوگ حضرت عائشہ پہ تہمت لگا کر قرآن کی وضاحت کے باوجود اس پہ مصر اڑے ہوئے ہیں, وہ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہ صحابہ ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے کون سا فرقہ کون سا طبقہ ہے سب کو معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سب سے زیادہ پیار کیا جناب عائشہ سے اور خود فرمایا اظہار فرما, اور یہ لوگ انہیں عائشہ پہ الزام لگا کر نبی کو تکلیف بنانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں, ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی واسطے امت میں سے کسی سے ان کا نکاح جائز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کاموں میں امت کی ماں ہے, نہیں, عظمت کے لحاظ سے, بس عظمت کے لحاظ سے ماں ہے. اب جیسے ماں سے پردہ نہیں ہوتا ان سے بھی پردہ نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہے. سورہ احزاب انشاءاللہ آئے گی آگے چل کے, تو آپ کو اندازہ ہوگا سورہ احزاب کی اس آیتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے جب کچھ بات کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. یہ تمہارے قلوب کے واسطے زیادہ پاکیزہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کا
تو پردے کا حکم ہے. صحابیات نے خصوصاً ازواج مطہرات نے صحابہ سے پردہ کیا ہے، لہذا ماں کا کر پردہ ختم نہیں ہوا، میراث نہیں ملے گی. ہاں عظمت کے تعلق سے ان کی عظمت ماں کے برابر ہے، لہذا کبھی بھی ان سے رشتہ نکاح کا کسی سے جائز نہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اس آیت میں میراث کا ایک مسئلہ بتایا گیا ہے. شروع میں جب مدینہ میں مسلمان آئے تھے مکے سے، تو آنے والے تو مہاجر تھے، رہنے والے انصار تھے. مہاجرین کی میراث میں انصار کو حصہ ملتا تھا، انصار کی میراث میں مہاجرین کو حصہ ملتا تھا. مواقع قائم کیا تھا، تو وہاں بنیاد تھی مہاجر اور انصار کی. لیکن جب بعد میں میراث کی آیتیں آ گئی تو اب فرمایا کہ میراث کا قاعدہ قربت پہ ہے. قربت اولو الارحام، جن کا رشتہ رحم سے آتا، ان کی میراث ان کو ملے گی. اب جو پہلے میراث تھی نصرت کی بنیاد پر، ہجرت کی بنیاد پر، اب وہ میراث قانون کے مل جائے گا. یہاں فرمایا اولو الارحام اور قرابت دار، رحم کا رشتہ رکھنے والے، بعضهم ان میں سے بعض، اولا ببعض قریب ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے قانون میں. من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والے اور ہجرت کرنے والے. یہ دو لفظ کا اشارہ کیا. مومنین سے مراد انصار ہیں اور مہاجرین سے مراد مہاجر ہیں. یعنی ان دونوں کے درمیان جو باہم رشتہ تھا نصرت اور ہجرت کی بنیاد پر میراث میں حصہ ملتا تھا، اب وہ حکم کینسل ہو گیا. آیت میراث جب نازل ہوئی، لہذا اب قرابت داروں کا باہم میراث تقسیم ہوگی، اور جو میراث ملتی تھی مہاجر کی انصار کو یا انصار سے مہاجر کو، اب وہ ختم ہو جائے گی. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم خود کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، وصیت کر دو. زندگی میں تحفہ دے سکتے ہو، مرنے کے بعد وصیت کر سکتے ہو. تم خود کسی کو اگر دینا چاہتے ہو تو یہ منع نہیں ہے، دے سکتے ہو، لیکن قانوناً شرعاً جو متعین حصہ ہے وہ اقرب الی الاقرب کو ملے گا. اب مہاجر انصار کو باہم نہیں ملے گا. کاناداری کا فی الکتاب مستورہ، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. مستورہ کے معنی سطر بسطر لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں درج ہے. اور میراث میں جو تبدیلی ہوئی ہے یہ بالکل ابتدائی حوالہ ہے. باہم مسلمان ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے، کیونکہ قربت کی بنیاد پر میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک طرف چچا ایک طرف بھتیجا جنگ میں، ایک مومن ایک کافر. تو وہاں باہم اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود دو دین میں بٹے ہوئے تھے، ایک کفر میں ایک ایمان میں. اسی واسطے ان میں رشتہ ہوا مہاجر کا اور انصار کا. لیکن جب پختگی آ گئی اور اسلام پھیل گیا تو جو قانون آفاقی ہمیشہ کے واسطے تھا وہ یہی تھا کہ اقرب فالاقرب. اب اس پر بہت سے اشکالات ہوتے ہیں. پوتے کی میراث کا، دادا کا وصیت کرنا ہے، یہ پوری بات سامنے آ چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد تمام انبیاء کرام سے جو عہد لیا گیا تھا سید الانبیاء کی عظمت کا اور سید الانبیاء کے ساتھ تعاون کا، اس کا تذکرہ فرمایا جو یوم عرفہ میں ہوا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، کیا لیا؟ پختہ عہد. میثاقہم، کن سے لیا؟ من النبیین، سب نبیوں سے لیا. تمام نبیوں سے ہم نے ایک پختہ عہد لیا تھا، وہ من کا، اور اے نبی آپ سے بھی. سید الانبیاء کا ذکر پہلے آیا، اس کے بعد ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. یہ تمام انبیاء کرام میں سے جو ممتاز ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا اور عیسیٰ ابن مریم کا. یہ انبیاء میں بھی خصوصی امتیاز رکھتے ہیں، وجوہات الگ الگ نظر کی. ان کا نام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لیا. آپ سے بھی ہم نے میثاق لیا ہے کہ باہم انبیاء کرام ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. چنانچہ پورے کے پورے یہود مدینہ نبی کی آمد سے پہلے آنے والے نبی کا استقبال کرتے تھے، آنے والے نبی کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے. لیکن جب آپ آئے اور بنی اسماعیل میں آئے تو سب بدل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا ہے. اس پر لکھا ہے کہ سارے نبیوں سے پہلے آپ کا ذکر کیا، جبکہ دنیا میں تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے، پہلے کو ذکر کیا. تو اصل میں ایک روایت آتی ہے، بلکہ کئی روایتیں آتی ہیں، پیدائش میں سارے انبیاء سے مقدم ہوں. ہاں انا اول الناس خلقا، خلقا اور خلقا. البتہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے، مبعوث ہونے کے اعتبار سے مجھے اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، قصر نبوت کی تکمیل کے لیے. تو سب سے پہلے ہیں آپ سارے نبیوں میں پیدائش کے اعتبار سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ پہلے فرمایا. اس پر بہت سی روایتیں اور موجود ہیں. اور جب لیا ہم نے پختہ عہد نبیوں سے، ان کا پختہ عہد، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، ان سارے نبیوں سے ہم نے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے غلیظ یعنی گاڑھا پختہ عہد لیا. اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے بتانے کے لیے کہ کوئی عام عہد نہیں تھا، بلکہ بڑا پختہ قول و قرار تھا. اور یہ کب لیا تھا؟ یوم الفطر میں. کیا لیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے، لِيَسْأَلَ تاکہ سوال کرے اللہ الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے صدق کے بارے میں. یعنی سچوں کے سچ کا نفع جس دن دے گا اس دن اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں گے. تو جتنے نبی ہیں سب کے سب باہم ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تو تذکرہ آیا ہے کہ مبشر ہے وہ، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کی یہ صفات ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے. تو باہم نبیوں کی تصدیق ہوگی، سچوں کا سچ ظاہر ہوگا. اور مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی پیچھے جانے والے نبی کی تصدیق کرے، اور جو نبیوں کی امتیں موجود ہیں وہ ہر آنے والے نبی کا استقبال کریں. لیکن ہر درمی کی وجہ سے اور دنیاوی اغراض کی بنیاد پر لوگ مکر گئے. وَأَعْتَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے المناک عذاب. یعنی جو نبیوں کے میثاق کو توڑیں گے وہ گویا منکر ہے، اور ایسے کافروں کے واسطے المناک عذاب تیار ہے. تو سید الانبیاء کی رفاقت، سید الانبیاء کے لیے لوگوں کے سامنے علامت بتا کر تصدیق کرنا، اس سارے نبیوں سے اللہ نے عہد دیا تھا. یہاں بھی عظمت دکھانا مقصود ہے کہ نبی کی نبوت کو منوانے کے لیے سارے نبیوں کا تعاون اور سارے نبیوں سے اللہ نے عہد دیا تھا. یہ نبی کی عظمت کا اظہار فرمایا. یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی، رکوع پورا ہو گیا. اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہوگا جس میں غزوہ احزاب کے پورے حالات پیش کیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہوگی. آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب کی شروع میں 8 آیتیں آپ سن چکے ہیں. یہاں سے سورہ احزاب کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے.
اور آگے کا 18واں رکوع شروع ہوا ہے. اس رکوع میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. پہلے رکوع میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ. اس لیے اب یہاں پر اس کا ایک عملی مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان صحیح تھا انہوں نے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے مقابلہ کیسے کیا ہے. حالات پورے مخالف تھے لیکن انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا. تو گویا اس سے پہلے رکوع میں تھا کہ نبی کا اکرام کرو، نبی کی بات مانو، اور اس رکوع میں اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے. اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں. اگر آپ شریک نہیں ہیں تو غزوہ نہیں کہتے اس کو سریہ کہیں گے. جس میں آپ خود موجود ہوں اس کو غزوہ کہتا ہے. غزوہ احزاب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری کا ڈیفنس کے اعتبار سے. اب تک تمام غزووں میں کفار قریش اقدام کرتے تھے، حملہ کرتے تھے اور مسلمان ڈیفنس کرتے تھے. لیکن غزوہ احزاب میں اعلان کر دیا سید الانبیاء فخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب وہ ہم پر کبھی اقدام نہیں کریں گے، اب ان پر ہم اقدام کریں گے. موقف چینج ہو گیا. تو غزوہ احزاب یہ وہ مارکا ہے کہ مسلمانوں کا موقف تبدیل ہو گیا. اس کے کئی نام ہیں. غزوہ احزاب اس واسطے کہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے دشمن اکٹھا ہو کر آ گئے تھے. تو ایک گروہ کو حزب کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب آتی. اس میں یہودیوں کے کچھ قبائل شریک تھے، مشرکین مکہ شریک تھے، دائیں اور بائیں کے قبیلہ غطفان، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ فزارہ، نہ جانے کتنے قبیلے سب گٹ ہو گئے. سب سے جنگجو جو قبیلہ تھا قبیلہ غطفان، اس کو بھی رشوت دی گئی کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو گئے تو خیبر کے تمام کھجوروں میں جو پیداوار ہوگی 1 سال کی پیداوار تم کو دے دیں گے. بعض روایت میں آدھا دے دیں گے. تو وہاں کے سردار کو لالچ آ گئی، وہ شریک ہو گئے. تو کئی جماعتوں نے مل کر مقابلے کا فیصلہ کیا. اسی واسطے اس کو احزاب کہتے ہیں. احزاب حزب کی جمع ہے، جماعتیں، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر ہر قسم کے لوگ مخالفت میں آ گئے تھے. اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے. اس کا ایک نام غزوہ خندق بھی ہے کیونکہ مدینہ کو پیچھے رکھ کر 3 طرف سے خندق کھودی گئی. اس خندق کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اس خندق کھودنے میں تفصیل آ رہی ہے. اس خندق کھودنے کے موقع پر کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے تھے، یہ وضاحت آ رہی ہے. اس خندق کھودنے والوں کی بھوک کا اور ان کے صبر اور امتحان کا اور ان میں ایک بکری سے پورے قبیلے کے کھانے کے معجزہ کا تذکرہ آ رہا ہے. تو اس کا نام غزوہ خندق اس واسطے ہے کہ خندق کھودی گئی. چونکہ اس کے پیچھے لڑنے والے قبائل میں مدینہ سے قریب خیبر تھا، وہاں کے یہودی بہت آگے آگے تھے، بنو قریظہ. اسی واسطے اس غزوے کو غزوہ قریظہ بھی کہتے ہیں. غزوہ خیبر اس کی مدت کو 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 4تھے سال، بعض کہتے ہیں 5ویں سال. غزوہ خندق 5ویں سال میں ہے. اس کے بعد خیبر سن 6 ہجری میں. اب یہاں سے اقدام شروع ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ساری طرف سے مسلمانوں کے خلاف الغار ہو گئی تھی. تو مسلمان اپنی جان کو بچانے کے لیے مدینہ شہر کو اپنے پشت پر رکھ کر 3 طرف سے خندق کھود دیا. اور خندق اتنی چوڑی کھود دیا کہ دشمن اس میں اتر کے آئے تو تیروں سے نشانہ بن سکے، ورنہ دوڑ کر گھوڑوں کے ساتھ آنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اتنی گہری کھودی گئی. یہ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی کا تھا اور فارس کے علاقے میں جنگ کے موقع پر دشمن سے دفاع کے لیے خندق کھودتے تھے. یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں نیا خون آتا رہا تو انہیں تدبیریں بھی آتی رہی. لیکن اب مسلمانوں نے نیا خون لینا بند کر دیا، پرانا خون سے کام چلا رہے ہیں. نیا خون کا مطلب یہ ہے کہ سلمان فارس سے اگر اسلام میں آ سکتے ہیں اور صہیب رومی روم سے آ سکتے ہیں اور ابو ذر غفاری غفار سے آ سکتے ہیں تو پھر ہم یہ خدمت کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی لوگوں کو شامل کریں اسلام میں. صحابہ نے کیا تھا. اب لفظوں کے ساتھ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر ہے. اذ جاءتکم جنود، جبکہ لشکر جب آئے تمہارے اوپر. اذ جب جاءتکم آ گئے تمہارے اوپر. جنود جندن کی جمع ہے لشکر. ان لشکروں میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مدینہ کے یہودی تھے، بنو قریظہ. ان لوگوں نے تقریباً 20 آدمیوں کا وفد بنایا. یہ لشکر کیسے بنا؟ جنود جندن کی جمع، 20 آدمی بنو قریظہ کے یہودی نکلے اور مشرکین مکہ کے پاس آئے اور مشرکین مکہ کے کم سے کم 50 سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان جو مکے سے نکل کر مدینہ میں گئے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تم کو پہلے یہاں تنگ کیا، اب ہم کو تنگ کر رہے ہیں. غزوہ بدر میں سردار تمہارے مارے جا چکے ہیں. غزوہ احد میں یہ پیش آیا. اس طریقے سے تم بھی ان سے بہت پریشان ہو، کیوں نہ ہم مل کر صفایا کر دیں. مشرکین مکہ نے امتحان لینا چاہا کہ تمہاری فکر ہماری فکر ایک ہے یا الگ الگ ہے، نظریہ الگ ہے یا ایک ہے. امتحان کے لیے قریش مکہ نے پوچھا، یہ بتاؤ دین کے اعتبار سے مکہ کے مشرکین بہتر ہیں یا یہ جو نیا دین پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہتر. یہودی صاحب کتاب تھے، یوم آخرت کو مانتے تھے، ایمان باللہ کا یقین تھا. ان کو کھلا ہوا یہ لفظ بولنا چاہیے تھا کہ نہیں، ایمان باللہ ماننے والے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، نہ وہ مشرک ہیں نہ ہم مشرک ہیں، اور ان کا دین بہتر ہے، بولنا چاہیے. لیکن اس موقع پر یہودیوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے. یعنی مشرکین کا شرک والا دین، مشرکین مکہ کا بت پرستی والا دین قرآن کریم کے توحید والے دین سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ چلتا ہے، یہ وہاں سے چلا دیکھو جھوٹ، سیاست میں جھوٹ وہاں سے شروع ہوا. اس طریقے سے مشرکین مکہ نے یہودیوں کا ساتھ لیا اور یہ پورے کے پورے مل کر بیت اللہ میں گئے. خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے سینے کو چمٹا کر عہد کیا کہ جب تک یہ 20 آدمی
جس میں سے کچھ قریش مکہ ہیں اور کچھ یہودی ہیں. جب تک اس میں سے ایک آدمی بھی باقی رہے گا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے, بھاگیں گے نہیں. انہوں نے یہ عہد کیا. آپ سوچیے ذرا کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی دیوار سے اللہ کے دشمن سینہ لگا کر عہد کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے لڑنے کی بات کرتے ہیں, اور پھر بھی اللہ نے ان کو جینے کا, کھانے کا, پلنے کا, پڑھنے کا موقع دیا. یہ اللہ کا تحمل ہے, اللہ حلیم ہے. اس کے بعد یہ پورے کے پورے وہاں سے عہد کرنے کے بعد نکلتے ہیں, لیکن ان کے اہل اور ان کے جتنے لوگ تھے پورے کے پورے بھاگ گئے, ایک بھی نہیں تھے, مرنے سے پہلے ہی بھاگ گئے. راستے میں قبیلہ غطفان کو ساتھ لیا, راستے میں بنی اسلم کو لیا. مکے سے ایک فاصلہ ہے, اس فاصلے کا نام لکھا ہے مرہ زہران, ایک پہاڑی علاقہ ہے مرہ زہران آگے. وہاں پر سب لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اور وہاں سے پورے کے پورے گروہ بن کر ہر قبیلے کے لوگ جتنے آئے تھے, کسی کے 1000, کسی کے 2000, کسی کے 500, سب مل کے وہاں سے تقریباً 15,000 کا لشکر چلتا ہے. غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے, یہ مشرکین 1000 تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد پھر بھی کم تھی, یہ کافر 3000 آ گئے. اس کے بعد اب مسلمانوں کی تعداد غزوہ خندق کے موقع پر مشکل سے 3000 تھی, ان کی تعداد 15000. پورے مدینے کی آبادی 3000 اور یہ لوگ 15000. پھر ان کے پاس کتنے ہتھیار تھے, کتنے گھڑ سوار تھے, کتنی زرہیں تھیں, کتنی تلواریں تھیں, سب کے سب آہنی تلواروں سے بالکل لیس اور مسلح ہو کر آئی تھی. اس موقع پر مسلمانوں کے لیے خوف تھا کہ تو عددی قوت نہیں تھی, دوسرے یہی ان کا سب کچھ مقام تھا. اگر یہ مرکز ختم ہو گیا تو ختم ہو گئے. تیسرے سردی کا موسم تھا, کوئی سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں تھا. اس کیفیت کو قرآن نے خود بیان کیا. کیسی فکر تھی لوگوں کو, دل اچھل اچھل کے مارے خوف کے حلق میں آ کے پھنس رہا تھا. اللہ خود فرماتے ہیں اذ جاءتکم جنود, جب چڑھ آئے تمہارے اوپر لشکر ہر طرف سے, یعنی مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے پروگرام میں آئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے کیا کیا, بھیجا ان پر ایک ہوا. ارسلنا, بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, ریحا ایک ایسی ہوا, وہ جنودا اور ایک لشکر, لم تروها تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. تم نہ لشکر کو دیکھتے ہو کیونکہ لشکر فرشتوں کا تھا, اور تم اس ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ریحا اور جنودا ان دونوں کو تم دیکھ سکتے نہیں ہو, لیکن ہوا تو کم سے کم محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ جو لشکر تھا اس کو تم کسی حال میں دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے بھیجا. ان کی تعداد کتنی تھی, یہ غزوہ احزاب میں ہر 3 طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا, 3 طرف سے. صرف پیچھے حصے میں ایک سمت میں مدینہ تھا اور 3 سمت میں خندق. اب 3 طرف سے ان کو مقابلہ کرنا ہے کہ کدھر سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن ان کی ہمتیں پست ہوئی, وہ ہمت کر کے خندق کو پار کر کے نہیں آ سکے. اسی امید میں تھے. 1 مہینہ گزر گیا, 1 مہینہ تک انہوں نے محاصرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے انہی کے بھگونے, انہی کے دیگچے, انہی کے چولہے, انہی کے خیمے, صرف ایک ہوا کو بھیج کر ان کے پورے لاؤ لشکر کو دیا پاچا کر دیا, سب ان کے اوپر پلٹا دیا. اس موقع پر کیسے کیسے واقعات ہیں کہ اللہ نے تعاون کا ساتھ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں بذات خود اپنے ہاتھ میں لوہے کا ہاوڑا لے کے, جس طرح تمام صحابہ شریک تھے اب بھی شریک تھے. ایک صحابی حضرت جابر ہیں, وہ روایت کرتے ہیں, بخاری میں یہ روایت درج ہے, اسی آیت کی تفسیر میں بھی اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے بیان میں بھی 2 دفعہ. وہ فرماتے ہیں کہ میرے سے دیکھا نہیں گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم مٹی سے غبار آلود ہو چکا تھا, اور آپ کے پیٹ پر بال بہت تھے, کثیر الشعر تھے, ان بالوں پر بھی غبار چھا گیا تھا, اور بھوک کی وجہ سے چہرے پر نقاہت محسوس کر رہا تھا. میں نے گھر میں جا کر تذکرہ کیا. ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ تھا, اناقہ, اور تھوڑا سا جو تھا, بس جو کو میں نے پیس لیا اور بکری کے بچے کو ذبح کر دیا, اور آ کر آہستہ سے کہا کہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے, آپ اور آپ کے کچھ قریبی دوست احباب تشریف لیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنے لوگ تھے غزوہ خندق کھودنے میں, پوروں کو آواز لگا کہ چلو جابر کی دعوت ہے. سب کے سب آ گئے. ان کی بیوی نے کہا تم بدھو کے بدھو رہ گئے, میں نے کہا تھا نا کہ اتنا کم ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے سب بتا دیا رسول اللہ, سب واقف ہے. آپ نے کہا کہ بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹا منگوایا, اس میں آپ کا لعاب دہن آپ نے پیش کیا, اس کے بعد کہا پکاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, اور بھگونے کو اتارو مت, چولہے پر رہنے دو. نکالتے گئے, کھلاتے گئے, پورا قافلہ سیراب ہو گیا اور کھانا جو کا تو باقی. یہ غزوہ خندق کے موقع پر کھانے کی برکت کیسا تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے تھے, جو روایت ہے بالکل غزوہ خندق کے موقع کی. صحابہ کرام نے جتنا اس دین کے لیے قربانی پیش کی ہے, ہمارے پاس آج تصور کر کے یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہم اس چیز کو دین کے لیے محنت کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتے جس مقام تک انہوں نے فکر کی. تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی. اور بھی پانی کی ضرورت پیش آئی, پانی کا بھی پیش آیا, سوائے ایک جھاگل کے, اور پانی کہیں نہیں تھا. آپ نے اس جھاگل میں اپنی انگلی ڈال دی اور اس کے اندر جوش پانا شروع ہو گیا, سب کے سب آسودہ ہو گئے. کئی معجزات دیکھے ہیں, مختلف روایتیں ہیں اس کے اوپر. یہ سب غزوہ خندق کے موقع پر. پتھر کسی نے پھوٹ رہا تھا, وہ پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا مارا تو ایسا اس کی چنگاری نکلتی ہے کہ جس میں پیسوں کے سارے معاملات نظر آتے ہیں. جب لوگ سنتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پتھر بنے ہیں, اور خواب کا یہ عالم ہے کہ کسا اور کیسے کے تاج کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ نے اس پیشین گوئی کو حق بہر ثابت کر کے دکھایا. سب کے سب پتا ہوئے, اور آپ کے غلاموں نے ان کے تمام تاجوں کو ٹھوکر میں رکھا. اس رکوع میں, اس آیت میں اشارہ ان تمام کی طرف ہے. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ہوا بھیجا, وہ جنودا اور لشکر بھیجا, لم تروها تم نے اس کو نہیں دیکھا, کیونکہ تم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے, فرشتے موجود تھے. جب غزوہ بدر میں فرشتے تھے, غزوہ احد میں فرشتے تھے, تو خندق میں کیوں نہیں آئیں گے؟ جبکہ یہاں مقابلہ 3000 کا 15000 سے ہے, اور یہاں مسلمانوں کو جلسہ کاٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں فاتح میں فاقہ ہو رہا ہے, تو آخر غزوہ خندق میں فرشتے کیوں نہیں آئیں گے؟ لم تروها, اگر انسان کا یقین کامل ہو
تو یہاں سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر اللہ کے بندوں کا تعاون اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ایسا کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ہیں تم جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والے. یہ ان کے واسطے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے ہر قاری کے لیے خطاب ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والے. اگر تمہارے اندر اللہ سے قربت کا یقین ہے تو اس قربت میں مدد آتی ہے. اب ان لشکروں کا حال بیان کیا ہے. اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم جب وہ آئے تمہارے اوپر، دو سمت میں، من فوقکم، فوق کے معنی اوپر، کیونکہ مدینے کے اطراف سے پہاڑیاں جو راستے کاٹ کر بنائے گئے ہیں ان کے علاوہ جہاں سے بھی آپ آئیں گے تو اوپر سے آئیں گے، کیونکہ اطراف سے پہاڑیاں. اس لیے فرمایا اس جاءوکم من فوقکم، جبکہ وہ آئے تمہارے اوپر کی سمت سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے. اگر اہم دروازوں سے آئیں جو مدینے کے دروازے ہیں تو نیچے سے آئیں، یا اگر اس کے علاوہ آئیں تو اوپر سے آئیں. دو ہی راستہ، دو طرف سے لوگ آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، نگاہیں چتیاں گئی، ہیبت میں، خوف میں، بھوک میں، فکر میں، آنکھیں چکاچوند ہو گئی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، زاغ کے معنی آتے ہیں کوے کو زاغ کہتے، زاغ، مگر یہاں زاغت ورب ہے، پھر ابصار بصر کی جمع ہے، نگاہیں. تو زاغت الابصار کے معنی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، مراد چتیا گئی، یعنی ہیبت کی وجہ سے نگاہیں دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں رہی. یہ آنکھوں کا حال ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور دل پہنچ رہے ہیں. بلغ لوگوں کے معنی پہنچنا، دل پہنچ رہے ہیں. کہاں پہنچ رہے ہیں؟ دل کا جو مقام ہے اس کے اوپر جو حناجر ہے، حناجر کہتے ہیں حلقوم کو، حلقوم تک دل پہنچ رہے ہیں. چلو چلیے، حناجر وہ مقام ہے جس کو ہم گلا کہتے ہیں. گلا دل کی جگہ کہاں ہے؟ دل کے مقام سے دل اچھل کے حلقوم میں آ رہا. یہ ہے اختراج جس کو ہم کہتے ہیں دل کا دھڑکنا. آدمی کی ہیبت اور فکر میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اللہ نے نگاہوں کو تو جانے کا لفظ استعمال کیا کہ آنکھیں دائیں بائیں ہو گئیں، اور دل کا یہ عالم ہو گیا کہ اچھل کے حلقوم میں آ رہا. اور فکر کا یہ عالم وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے، تم گمان کرتے رہے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، بہت سے گمان، ہم سے تو یہ وعدہ تھا، ہم سے تو وہ وعدہ تھا، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا. آخر تنائے مرد اللہ. اس طرح سے تمہارے دلوں میں خیالات آ رہے تھے، فکر میں، تمہارے ذہنوں میں ایسی باتیں آ رہی تھی، یہ جس کو ہم گمان کرتے ہیں. بدگمان نہیں کہا، مطلب گمان کہا. گمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی گئی تھی اس میں اچھائی کا تصور بھی تھا، مگر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو دل میں فکر آئی، دل میں اچھال آیا، آنکھیں چتیا گئی. یہ سب ہیبت کی بنا پر. ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت، ہنالک، وہاں پر، ابتلیا، آزمائے گئے، المؤمنون، سارے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ تو اردو میں استعمال ہے. اسی زلزلہ سے زلزلو ہے، مجہول کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، ڈھکیلے گئے. زلزلو کے معنی کپائے گئے، ہلا دیے گئے. کیسا؟ زلزالا شدیدا، بڑی شدید ہلا، جھنجھوڑ دیے گئے اس وقت. یعنی سارے کے سارے مومنین کی آزمائش ہوئی اور سب کے سب جھنجھوڑ دیے گئے. یہ تو ایمان والوں کا حال تھا، تو ان کے حلقوں مشلہ تھے، آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. لیکن جو منافقین تھے ان کا حال کیا تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقون جمع، منافق تعریف پیچھے آ چکی ہے بارہ، اور تفصیلی بحث آئی ہے سورہ منافقون میں، کہ جن کے دل میں ایمان نہیں، جن کے دل میں یقین نہیں، جن کے دل میں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور جسم سے ساتھ رہتے ہیں لیکن دل ان کے ایمان سے خالی. یہ سب منافقین کو کہنے کا موقع مل گیا اور یہ کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. جب کسی کے دل میں توحید نہ ہو تو دل وہ صحت مند نہیں، مریض ہے. جس دل میں توحید نہ ہو وہ دل اللہ کی نگاہ میں مریض ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے. دل میں روگ سے مراد یہ نالیاں بند نہیں، چربیاں نہیں، بلکہ دلوں کا مرض یہ ہے کہ یہ اپنے دل میں اپنے مالک کی یکتائی کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مالک سے وفاداری پر ان کو شک. ان کے دل میں طرح طرح کے لوگوں کا خیال بسا ہوا ہے. یہ منافق اور بیمار کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے اللہ و رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکا. یہ منافقوں کے خیالات، یعنی جو کچھ ہم سے وعدہ ہوا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ رسول نے مگر دھوکا. غرور کہتے ہیں دھوکے کو، غربہ غرور کے معنی دھوکا، اور مغرور کہتے ہیں جو دھوکے پڑ جائے، اور غرور کہتے ہیں شیطان کو جو بہت دھوکا دینے والا ہے. وغرکم باللہ الغرور، تو یہاں غرور انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ سب وعدے دھوکے. یہ منافقوں کا حال بیان کیا. تیسرا ایک اور تھا جو بزدلوں کا تھا، جن کے دل میں یہ تھا اگر یہ جیتیں گے تو ان کے ساتھ، وہ جیتیں گے تو ان کے ساتھ. ایسے لوگوں کا خیال تھا کہ مدینے والوں کو لڑنا نہیں چاہیے، اپنی اپنی جگہ ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے. اس وقت تک مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یا ثرب، یثرب. یہاں اللہ نے اسی یثرب کو استعمال کیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم فارجعوا، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی ٹھکانہ تمہارے واسطے نہیں ہے، فارجعوا، تم لوٹ چلو. تو یہاں سے لوٹ چلو، تمہارے واسطے یہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہاں 15,000 کی عددی قوت والا مسلح لشکر، کہاں یہ 3,000 نہت تھے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کے سامنے ٹکیں گے، مار کھائیں گے. یہاں پر ٹھہرنا اچھا نہیں، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ کون لوگ تھے؟ کچھ لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کر لی تھی، جو مدینے سے قریب تھے، جو مدینے کے قریب تھے، جن کا نام تھا بنو قریظہ. ان لوگوں نے یہودیوں سے ساز باز کر لی تھی، خود یہودی تھے، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ جو بھی مدینے میں حملہ کرے گا ہم دونوں مل لڑیں گے. لیکن اس موقع پر ان یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اسی لیے غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر میں کیا ہے؟ یہی بنو قریظہ جنہوں نے یہاں دھوکہ دیا ہے رسول اللہ کو، انہی بنو قریظہ کو مار کر خیبر فتح کیا جائے گا اور وہاں سے ان کو نکال کے باہر کیا جائے گا. اور جبریل نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غسل کر کے کپڑے نکال چکے ہیں،
اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے لیکن میں ابھی مسلح ہوں. جبریل نے کہا میں نے ابھی ہتھیار نہیں نکالے. جن لوگوں نے غزوہ خندق میں دھوکہ دیا ہے بنو قریظہ کے لوگ, ان کو ابھی صاف کرنا. اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر الگ نہیں ہے, غزوہ خندق کا ایک حصہ 5 ہجری کے آخر میں اور بعض نے کہا 7 ہجری میں لگے ہاتھ ان کو بھی صاف لے لو. تو یہاں واقعہ رہا ہے, یہ انہیں کا اشارہ ہے. وہی یہودی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنے مقام پر دیکھ لو یہ کیسے ہاتھ آنے والے ہیں. اب ان سے معاہدہ رکھنا کوئی فائدے کی بات نہیں. ان کے خیال میں آیا کہ اس معاہدے کی اہمیت ختم ہے, اسی واسطے ان کے اس دھوکے کی سزا ان کو دی گئی, جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو ان کے خیال تھے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب, اے یثرب والو, اے مدینے والو, لا مقام لکم فارجعوا, تمہارے واسطے کوئی مقام نہیں, کوئی گنجائش نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, تم آپ لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور نبی سے ایک فریق ان میں سے اجازت مانگتا تھا, میرے گھر کھلے پڑے ہیں, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, اور میرے گھر میں ایسا ہے, اور مجھے فلاں پریشانی ہے, مجھے فلاں عذر ہے, طرح طرح کے بہانے کر رہے تھے. کھلا واپس نہیں جا سکتے تھے ورنہ ابھی یہ مار کھا جاتے. اس واسطے بہانہ بازی کر کے نبی سے جانے کی خواہش کر رہے. وَيَسْتَأْذِنُ, استئذان کے معنی اجازت طلب کرنا. فریق منہم, ان میں سے ایک فریق, النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ کے مانگتے تھے اجازت؟ یقولون, کہتے ہیں, اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ, ہمارے گھر تو ننگے پڑے. اِنَّ بُیُوتَنَا, بیوت بیتن کی جمع ہے گھر, اِنَّ بُیُوتَنَا, ہمارے گھروں کا حال یہ ہے, عَوْرَةٌ, کھلے پڑے. اس کے بعد لگے ہاتھوں فرمایا رب کریم نے وما ہی بعورۃ, حالانکہ وہ ننگے نہیں. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, محفوظ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورۃ, حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے ہوئے نہیں. ماذانا ان یریدون الا فرارا, فرار چاہ رہے ہیں, فرار. ان یریدون الا فرارا, ہم نے کہا تھا الا سے پہلے ان نگیٹو آتا ہمیشہ, الا سے پہلے ان ہمیشہ نگیٹو. تو ان یریدون الا, نہیں چاہتے ہیں وہ مگر فرارا, فرار کے معنی بھاگنا, صرف بھاگنا چاہتے ہیں. فرار یفر, فرار کے معنی بھاگنا. فارن, چوہے کو کہتے ہیں, اسی لیے کہ خوب بھاگتا ہے فر. تو فرار کے معنی یہ مطلب ہے صرف بھاگنا چاہتے ہیں. بھاگنا کیسے جائیں؟ کہتے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, غیر محفوظ ہیں, اور یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر کھلے پڑے نہیں ہیں, ان کے دل میں ان کافروں کے ساتھ ہمدردی ہے. اگر وہ کافر جو مکے کے مشرکین لے کے آ رہے ہیں ان کے گھروں کی طرف سے آ جائیں تو یہ ان میں شامل ہونے کو تیار ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم, اور اگر داخل ہو جائیں ان پر, من اقطارها, اقطار قطر کی جمع, یعنی ان کے اطراف, جہاں پر ان کے گھر ہیں, جہاں پر یہ جانا چاہتے ہیں, اگر ان راستوں سے یہ آنا چاہیں دشمنان اسلام, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا بِمَعنَى أَطْرَافِهَا, اگر داخل ہو جائیں دشمن ان پر ان کے اطراف سے, ثم سئلوا الفتنہ, پھر ان سے چاہا جائے فساد, مطلب تم شریک ہو جاؤ, آ جاؤ تم جلوس میں, لآتوها, تو وہ ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے, ان کی بات کو منظور کر لیں. وما تلبثوا بها الا يسيرا, اور نہ دیر لگائیں اس گھر میں مگر صرف تھوڑی سی, تھوڑا سا وقت لگائیں کچھ لینے دینے کے واسطے, ورنہ تیار بیٹھے کہ اگر ان کے پاس سے فتنہ آیا اور اس کو دعوت فتنہ دیا تو یہ بلا کسی تعامل کے اس میں شریک ہو جائیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, اور البتہ تحقیق وہ عہد کر چکے ہیں اللہ سے اس سے قبل. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ, اور البتہ تحقیق کہ انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا, من قبل, اس سے پہلے, لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, کہ وہ پیٹ پلٹا کر نہیں بھاگیں گے. لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, ادبار جمع ہے دبر کی, دبر کہتے ہیں پیٹ کا پچھلا حصہ, تو پیٹ پلٹا کر منہ موڑ کر وہ نہیں بھاگیں گے, یعنی پیٹ نہ دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا, مسئول جس کا سوال کیا گیا ہے یا آئندہ سوال کیا جانے والا ہے. ان تمام وعدوں سے متعلق ان سے گفتگو ہوگی. اب یہ بھاگ کر جان بچانا چاہتے ہیں. رب کریم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے اور ساری امتیوں کو کہ تمہارا بھاگنا موت سے تم کو بچا نہیں سکتا, تم غلط فہمی کا شکار ہو. تم سمجھتے ہو کہ بھاگ جائیں گے تو قتل اور موت سے بچ جائیں گے اور حیات لمبی مل جائے گی, خوب کچھ چھلے اڑائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے تمہارے لیے جو وقت لکھ دیا ہے تمہیں اس وقت پر مرنا پڑے گا, بھاگنے سے موت نہیں رک سکتی. یہ سب ان کے لیے نہیں ہے, سارے امت کے بزرگوں کے نام پہ یہ خط ہے اللہ کا, صرف ان کے واسطے نہیں ہے. ہر بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں لے دیتے ہیں کہ اتنا جیے گا, اس میں ایک سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب کہیے, لن ينفعكم الفرار, ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا. فرار یعنی بھاگنا, بھاگ جانا ہرگز ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل, اگر تم بھاگو موت سے بچنے کے لیے یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے, تمہارا بھاگنا تمہیں کام نہیں آئے گا. وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس وقت تو تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے دنیا میں مگر بہت تھوڑا. دنیا میں تمہارا جو قیام ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا. تم سمجھتے ہو کہ ہم بھاگ کر اس قیام کو طویل کر لیں گے اور قتل سے بچ جائیں گے تو ہمیشہ یہاں پر رہیں گے. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة, آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو بچائے تم کو اللہ سے, اللہ کے مقابل میں تمہاری مدد کرے, وہ کون ہے؟ من ذا الذي يعصمكم, من کے معنی کون, اور ذات ذالکہ سے اس کا اشارہ ہے, الذي يعصمكم, جو تم کو بچا سکے, من اللہ, اللہ کے مقابل میں, ان اراد بكم سوءا, اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ برائی کا, یعنی تمہارے ساتھ فیصلہ ایسا ہو جائے تم کو برا لگے, او اراد بكم رحمة, یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا, مہربانی کا. ولا یجدون لهم, اور وہ نہ پائیں گے ان کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے مقابل, ولیا, کوئی دوست, ولا نصیرا, اور کوئی مددگار. یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, چاہے وہ فیصلہ تمہارے حق میں اچھا ہو یا تمہارے حق میں برا, تم اس کو رحمت سمجھو یا عذاب سمجھو, اس فیصلے کو ٹالنے والا اور کوئی نہیں ہے, نہ کوئی دوست, نہ کوئی حمایت, کوئی ایسا نہیں ہے. اب ظاہر یہ ہے کہ تم پر اللہ فیصلہ ایسا کیوں کریں گے, تم پر ظلم نہیں کریں گے, بلکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم جنگ سے
بزدلی پیدا کرنے والے، تم لوگوں کو بھگانے والے، تم مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والے، اڑچن ڈالنے والے تم میں کون ہے؟ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ قد یعلم اللہ، اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ کن کو؟ المعوقین منکم، تم میں سے جو معوق ہیں، معوق کے معنی اڑچن ڈالنے والے اور دوسروں کو بھٹکانے والے، دوسروں کو بھٹکانے والے، یہ معوق ہیں، روکنے والے۔ جیسے ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں کہ یہ شخص اڑچن بنا ہوا ہے، یہ اگر نہیں ہوتا تو یہ کم ہو جاتا۔ تو مجاہدین کو بزدل بنا کر میدان کارزار سے واپس لے جانے والے کون ہیں؟ یہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ ہے معوق، اڑچن ڈالنے والے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، یہ بھی کہنے والوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو دو قول ہو گئے، تم میں سے اڑچن ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ کو معلوم۔ نمبر 2، اپنے بھائیوں سے جو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس، کہاں جا رہے ہو لڑنے والے، آ جاؤ، یہ کہنے والوں کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ قائلین، قائل واحد ہے، قول سے بنا، قول مانے بات اور قائل مانے کہنے والا، اور قائلین جمع ہے اس کی۔ والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم آ جاؤ الینا ہماری جانب، ان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اگر نہ بھاگ جاتے رہتے تب بھی مفید نہیں تھے، ان کے رہنے سے ایک بھیڑ دکھائی دیتی، ورنہ ان کے نہ رہنے سے اور ان کے رہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں آتے لڑائی مگر بہت کم۔ ولا یاتون، نہیں لاتے، الباس لڑائی کو، الا قلیلا مگر بہت کم۔ مطلب یہ ہے کہ لڑنے بھڑنے کے لائق ہے ہی نہیں، تو بزدل ہیں۔ ان کی بزدلی کا تذکرہ اللہ نے سورہ حشر میں کر دیا۔ دیوار کے پیچھے سے لڑ سکتے ہیں، سامنے آتا نہیں لڑ سکتے، اور مراد بزدل کا دیوار کے پیچھے سے۔ ان کا عقیدہ اور ان کا خیال اور ان کے تصور سب ایسا ہے کہ یہ مارے خوف کے ان کی آنکھیں کبڈی کھیلتی ہیں، آنکھوں میں چکراتی ہیں ان کی آنکھیں۔ اشیحۃ علیکم، یہ بغض کرتے ہیں تمہارے مطابق، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے فکر مند نہیں ہے، تمہارے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اشیحہ اصل میں شہی کہتے ہیں بخیل کو، شہی بخیل کو کہتے ہیں، اور شح بغل کو کہتے ہیں، اور اشیحہ اس کے واسطے ہے کہ یہ بہت زیادہ تم پر بغل کرنے والے ہیں، مگر تمہارے لیے کیونکہ حدیث نہیں ہے۔ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، جب آ جاتا ہے خوف، مصیبت، لڑائی، رأيتهم تو آپ ان کو دیکھیں گے، ينظرون إليك وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تدور أعينهم، گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں۔ دار یدور، تدور کے معنی آنکھیں چکر لگا رہی ہیں، یعنی آنکھیں کبڈی کھیلتی ہیں اپنے محور میں، مارے ہیبت کے دانے بائیں نیچے اوپر دیکھ رہی ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ منظر کشی کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی آنکھیں آنکھوں کے محور میں کیسا گھوم رہی ہیں؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح کہ جس پر غشی آتی ہے موت کی وجہ سے۔ موت کی جب غشی آتی ہے تو آنکھیں کیسے بکھرا جاتی ہیں؟ بس ایسا ہی ان کے سامنے اس محشر کے میدان میں، یعنی جنگ کے مقام میں موت نظر آتی ہے، اور موت کے خوف سے کبڈی کھیلتی ہیں ان کی آنکھیں۔ فإذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جاتا ہے، مطلب جنگ کا وقت ختم ہو جاتا، جنگ ٹل جاتی ہے، سلقوکم، تو چلاتے ہیں تمہارے سامنے، بألسنۃ، اپنی زبانیں، خطاب تیز تیز، اشیحۃ علی الخیر، بخیلی کی وجہ سے لالچ کرتے ہوئے مال پر، مال غنیمت دکھائی دیتا ہے تو اس پر تیز تیز زبان چلاتے ہیں۔ یہاں وہ الفاظ ہیں کہ کیا کہتے ہیں، دوسرے مقام پہ آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، اور زبان تیز چلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مال کے بخل میں مال پر پیلے جا رہے ہیں، اور زبان سے تیز تیز باتیں کرتے ہیں۔ سرقوکم، تمہیں تانا دینے لگتے ہیں، سرقوکم زبان درازی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے خوب جلدی جلدی باتیں کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو زبان سے زبان جمع خرچ کرتے ہیں اور مال کی خاطر اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو عقرت کر دیا، حق کر دیا، ان کے سارے اعمال نکمے ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور حساب اللہ پر بہت آسان ہے، یہ سب چیزیں اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کاموں کو کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور خیال ہوتا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون الاحزاب، جتنے گروہ آئے تھے سب گمان کرنے لگے تھے، لم یذهبوا، کہ اب وہ واپس نہیں جائیں گے، یعنی سب کام کر کے ہی جائیں گے، واپس خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ان کو سب کچھ ملنے والا۔ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب یعنی جماعتیں، لشکر، لم یذهبوا، کہ وہ نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، یودوا، تو دل سے یہ لوگ چاہیں گے، کون؟ یہ منافق لوگ کیا چاہیں گے؟ لو انہم باتون فی الاعراب، کاش کہ وہ لوگ گاؤں میں دیہات میں باہر رہے ہوتے، یعنی بوقت جنگ موجود نہ رہتے۔ باتون فی الاعراب، دیہات میں، گاؤں میں، اس اپنے مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ ہوتے، ان کی تمنا ہوتی، اور وہاں رہ کر یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، کیسا ہے، لڑائی کیسی ہے، کون جیتے، کتنے لوگ مارے گئے، کیا پتا ہوا، بس دور سے خبر لیتے رہتے۔ یسألون، سوال کرتے رہتے، عن انبائکم، تمہاری خبروں سے متعلق۔ ولو كانوا فيكم، اور اگر بفرض محال تمہارے اندر وہ رہتے بھی، ما قاتلوا الا قليلا، تو وہ قتال بھی نہ کرتے، تمہارے درمیان جنگ کرتے ہی نہ، مگر بہت تھوڑا، بڑا انعام دکھاوے کے لیے آگے پیچھے ہوتے۔ یہ ان کا حال بیان کیا ہے، یہ تو ان کے حوال تھے، منافقین کے اقسام تھی، یہودیوں کے حوال تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ان کے کردار اور اللہ کی مدد اور کیسے فتوحات ہوئی، یہ ایک رکوع انشاءاللہ آئندہ آئے گا، دعا کریں۔ تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ احزاب 21واں پارہ، آیت نمبر 21-22 سے مضمون شروع۔ بارے کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 30واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اتفاق سے جو پہلی آیت ہے اس میں اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے، اور اسوہ کے معنی آتے ہیں طریقے کے، اسوہ، اور وہ بھی حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مہینے کی نسبت کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں آپ کی وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے۔ پیدائش میں 12 تاریخ یقیناً بلا اختلاف کی متعین ہے،
البتہ پیدائش میں ایک قول 9 کا بھی ملتا ہے اور ایک قول 12 کا ملتا ہے، لیکن وفات تو یقیناً 12 کو ہوئی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ اتفاق سے ہمارے زیر بحث، اور اس آیت پر کافی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ترجمہ لفظ دیکھیے پہلے، لقد البتہ تحقیق، کانا لکم ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ میں، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ نمونہ، اسوہ کے معنی نمونہ، ایسا نمونہ جو قابل تقلید، اس کو آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو اسوۃ کے ساتھ صفت لگی ہے حسنہ کی، بہترین نمونہ، یعنی جیسا آپ کی نماز ہے، جیسا آپ کا جہاد ہے، جیسی آپ کی تلاوت ہے، جیسا آپ کا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے، یہ زندگی پوری آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب شرط کیا تھا، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، شرط رکھا ہے لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو جو امید رکھتا ہے، اللہ اس کا آبجیکٹ ہے، یعنی اللہ سے ملنے کی جس کو امید ہے اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک شرط ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن کا یقین ہے۔ اور نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے۔ تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ تینوں صفتیں ہیں، تو اس کے لیے نمونہ کس کو بنانا چاہیے؟ سید الانبیاء۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سید الانبیاء نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبوت کے 23 سال کے زمانے میں کیا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی کے زندگی کو اسوہ حسنہ ہی نہیں مانتا ہے تو سائڈ کا انکار ہے، اور اسوہ حسنہ مانتا ہے تو جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ کر رہا ہے تو یہ بغاوت، ہماری بغاوت۔ اس آیت نے آ کر ناپ طور پہ ترازو کی طرح رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان باللہ ہے، ایمان بیوم الآخرہ ہے، اللہ سے ملاقات کا یا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی قدم بغیر اس ثبوت کے کہ ایسا حضور نے کیا ہے، یا ایسا صحابہ نے کیا ہے، یا ایسا حضور نے کہا ہے، ایسا حضور کے سامنے کیا گیا ہے اور آپ خاموش رہے ہیں، ان 3 شکلوں میں سے کوئی شکل اگر نہیں ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالا ہے، خوشفہمی کا شکار ہے۔ حدیث کی بتاتا ہوں آپ کو، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو قولی حدیث، یا تو آپ نے کیا ہو عملی حدیث، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے دیکھ کر کے اچھا کہا یا کم سے کم خاموش رہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، استقراری حدیث آتا ہے۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اسلام میں ایجاد کر رہا ہے، اور اسلام میں جو ایجاد کرتا ہے اس کو موجود ایجاد کرتے ہیں، تو اسلام مکمل ہو چکا۔ جب آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی جو پیچھے آ چکی ہے، عرفہ کے میدان میں جب حضور نے حج فرمایا تو فرمایا اللہ نے کہ اب ہم نے دین کامل کر دیا ہے، اب کوئی کمی نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین ہم نے آج کامل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کوئی نئے راستے خوشیاں منانے کے بناتا ہے تو وہ نبی کے دین میں نقص سمجھتا ہے یا اللہ کی تکمیل کردہ اس دین و شریعت میں اضافہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ایسے شخص کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ بدعت کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، میں صرف ایک روایت سناتا ہوں کہ وہ جام کوثر سے محروم ہوگا، حضور کے ہاتھ جام کوثر نہیں پائے گا۔ بخاری کی مشہور روایت ہے، جب حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور ہر طرف سے لوگ پینے کے واسطے آئیں گے، کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھیں گے کہ بظاہر تو ہماری امتی ہیں، کیوں روکا جا رہا ہے، آنے دو کہیں، آنے دو، ہمارے لوگ ہیں، ہماری امتی ہیں، آنے دو۔ اس وقت روکنے والے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں پیدا کی ہیں، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو نہیں بتایا گیا، ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں کتنا تغیر کیا، من مانی خوشیاں منائی، تو رسول اللہ فرمائیں گے سوتر لمن بدل بعدی، دوری ہو جنہوں نے میرے وفات کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اس وقت فرشتے جو کہیں گے حضور تسلیم کریں گے اور ان کو بھگا دیں گے، حوض کوثر سے معلوم ہوں گے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب صاف نکلتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو 3 شکلوں میں ثابت ہو، یا تو حضور نے کہا ہو یا کیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور خاموش ہو، ان کے سوا اور کوئی شکل خوشی کی جائز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تیسری کوئی عید اسلام میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل قوم عید، لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہے اور یہ میری عید ہے، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ تیسری عید حضور نے منائی، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، ائمہ اربعہ نے منایا۔ اگر کوئی امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا ہے تو کس امام کو مانتا ہے؟ اور ان کو مانتا ہے یا ان چاروں میں سے کسی کو مانتا ہے، چاروں کو مانتا ہے تو ان کسی کا نہیں، ان میں سے کسی کا نہیں۔ اس لیے اپنے من چاہے طریقے پر خوشیاں منانا اسلام میں نئی باتیں ایجاد کرنے کے برابر ہے، اور اس کا انجام حوض کوثر سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں رونق نظر آتی ہے، یہ آخر نظر نہیں آئے گی، دنیا کی رونق سے آپ کو آنکھیں بند کر لینا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا غلبہ دنیا میں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دنیا میں ہے، ان کی رونق سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، ان کی رونق سے دنیا میں ان کے غلبے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ ذریعہ غلبہ پانے کا ہے، آپ کے غلبہ پانے کا ذریعہ رسول اللہ کے ہاتھ، وہ نمونہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس آیت نے کیا پیش کیا کہ بہترین نمونہ نبی کی ذات ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ مکے میں 13 سال صبر کیا اور مدینے میں 10 سال جہاد کیا، غزوہ خندق تک ڈیفنس کیا، غزوہ خندق کے بعد اقدام کیا، یہ نبی کے ذریعے۔ اب کوئی صبر بھی نہیں کرے گا، اب کوئی دفاع بھی نہیں کرے گا، اب کوئی اقدام بھی نہیں کرے گا اور کہے گا کہ یہ طریقہ باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو قیامت تک واسطہ جاری فرمایا، قیامت تک واسطہ باقی رہے گا، جب ضرورت پیش آئے گی باقی رہے گا، اس کو فنا کرنے والا کوئی نہیں۔ اسلام کا بہت اونچا جز ہے، یہ بہت اونچا جز ہے، قربانیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں دیکھنا پڑے گا۔ بخاری میں باقاعدہ ایک چیپٹر کا نام ہے کتاب المغازی، حضور نے زندگی میں 23 غزوے 24 غزوے کی، بعض نے کہا 19 غزوے کی، غزوہ سے کہتے ہیں کہ آپ حضور خود موجود ہو، آپ کی کمانڈری میں ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اس میں آپ نہیں ہے وہ سریہ ہے، وہ تو بہت ہے۔ اسی غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی دے دی گئی، یمن فتح ہوگا، کسرا ایران کا فتح ہوگا، رومیوں کا روم فتح ہوگا، سب بشارت دے دی، اور جیسی بشارت کی غزوہ خندق میں پتھر سے نکلتی ہوئی چنگاری سے ویسا ہو بہو ثابت ہوئی، حضرت عمر فاروق نے ان تمام کو فتح کیا عمر فاروق کے زمانے میں، اور پیشن گوئی ہو گئی غزوہ خندق سنچے دے۔ تو ہم کو وہی کرنا ہے جو حضور نے کہا ہو کیا۔ دنیا والے کچھ بھی کریں مگر ہمارے واسطے نمونہ اور آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں، ان کی حیات طیبہ ہے۔
اگر زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے تو ایک مانو میں ہم الزام لگاتے ہیں کہ اچھا عمل حضور سے چھوٹ گیا اور اچھا عمل صحابہ سے چھوٹ گیا اور اچھا طریقہ تابعین کو نہیں ملا اور ایک بہترین طریقہ علم اربع کو نہیں معلوم. علم اربع سے زیادہ یہ لوگ مستحق نہیں بن سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حساب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کا مضمون دوبارہ سنیں. البتہ تحقیق تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں اس شخص کے واسطے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور جو آخرت کا یقین کرتا ہو اور اللہ کو تسلیات کرتا ہو. اس میں ایک چیز اور آگے بہترین نمونہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے. ایسا نہیں فرمایا فی رسول اللہ کا, رسول اللہ کی زندگی میں پیدائش کے دن سے لے کر وفات کے دن تک ہر لمحہ نمونہ ہے. نبوت کے پہلے کا بھی نبوت کے بعد کا بھی. پورے قرآن کریم کے اندر تلاش کرنے کے بعد آپ کو صرف دو نام ملیں گے انبیاء کے. ایک سید الانبیاء خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں 28 پارہ میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہاں پہ رسول اللہ ہے وہاں پہ ابراہیم ہے. کیا لفظ ہے اسوۃ حسنۃ یہاں بھی ہے وہاں بھی. یہ دو نبی ہیں جن کی پوری زندگی نمونہ ہے پیدائش سے لے کر وفات تک. بقیہ تمام انبیاء کی زندگی نمونہ ہے نبوت کے بعد. جو تو ہر نبی معصوم ہوتے ہیں پیدائش کے بعد سے لے کر آخر دن تک لیکن نمونے کے لیے جو قرآن نے نام پیش کیا ہے تو ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک سید الانبیاء خیر البشر کا. وہی نام ہے. اور آپ کی پوری زندگی میں وہ حرکتیں نہیں ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں. وہ حرکتیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حرکتیں نہیں پیدائش کے دن سے وفات تک 63 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ نے حرکت نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں. اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو چل رہا ہے درمیان میں آ گیا تھا یہ اور کیوں لایا گیا کیونکہ پیچھے سے تذکرہ چل رہا تھا. جتنے بھی احزاب جتنے بھی گروہ اور جماعتیں آئی تھیں ان کا خیال تھا کہ واپس نہیں جائیں گے اور بلا مسلمانوں کو تحس نحس کیے واپس نہیں جائیں گے. ختم کر کے ہی جائیں گے. جڑ سے اکھاڑنے جمع ہوئے سب لوگ. اور اگر وہ لوگ آ گئے ہیں اب ختم کر کے ہی جائیں گے تو ڈوبتی ہوئی کشتی میں ہم کو سوار ہوں اس لیے وہ شہر سے باہر آنے کو ترجیح دے رہے تھے. ان تمام لوگوں سے یہ خطاب کہا جا رہا ہے کہ تم مدینے سے باہر آنا چاہتے ہو اس فکر میں کہ مدینے پر حملہ ہوا تو واپس نہیں جائیں گے. میں ختم کیے ہوئے تو تم مدینے میں رہیں گے تو کس جائیں گے. مگر تم تو یہ سوچو کہ رسول اللہ مدینے میں ہیں صحابہ مدینے میں ہیں یہ غزوہ خندق کھول رہے ہیں تم اپنی جان کو بچانے کے لیے مدینے کے باہر آنا چاہتے ہو. تم کو تو مدینے میں رکھ کر نبی کے ساتھ دفاع کرنا ہے. لیکن حقیقت ہے جن میں ایمان باللہ ہے ایمان یوم الآخرہ ہے اللہ کی یاد زیادہ ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہے. وہ نبی سے چھوڑ کر راستہ باہر آ کر اپنے زندگی بتانے کی فکر نہیں اوپر ہی تھا. کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم مدینے سے باہر رہیں دور آ کر خبریں پوچھتے ہیں کیا ہوا کیسا ہوا کیسے ہم شریک رہیں گے تو کیسے بھی واپس نہیں جائیں گے. لوگ مارکیٹ میں آئے مارکیٹ میں تو دور سے خبر لیتے رہیں. اس موقع پر کہا گیا ہے سوچو صحیح رسول اللہ خندق کھود رہے ہیں صحابہ خندق کھود رہے ہیں مشکل گھڑی میں جبکہ دل اسے کے حلقوں پہ کر رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کر باہر صرف اس لیے ہو کہ تمہاری حیات پہ دبا ہے تمہاری زندگی پر آنا ہے. یہ کوئی ایمان ہے. اگر ایمان ہوتا اللہ اور رسول پر ایمان ہوتا ہے آخرت پر اللہ کی یاد دل میں ہوتی تو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے. یہ کہا گیا. اب یہ بات سنتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ رسول پر ایمان ہو اور اللہ کی یاد سے ہو اور نبی سے محبت ہو تو نبی کی اس کتاب کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے. نبی کی کتاب کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے. نبی نے جو کیا ہے کلمہ طیبہ کافروں تک پہنچایا ہے اس کو کوشش کر کے پہنچاتے. یہ خندق معمولی نہیں 3.5 میل کی خندق 3.5 میل کی خندق صرف 3000 لوگوں نے 6 دن میں کھود کے پھینک دیا. معمولی نہیں 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی کم سے کم بتا رہا ہوں کیونکہ روایت میں لکھا ہے بخاری میں کہ ایک صحابی کو حصے میں دیا تھا کہ تم کو 5 گز کھودنا ہے دن بھر میں گہری اور چوڑی. تو اگر ایک آدمی کسی جتنا نہیں چوڑائی مان لی جائے تو کم سے کم 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری لمبائی 3.5 میل 6 دن کے اندر 3000 لوگوں نے کھود دیا. اور جب پتھر آیا سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا اور اتفاق سے پتھر سچ کہاں نکلا سلمان فارسی کے حصے میں نکلا. انہوں نے اللہ کے نبی سے مشورہ کرنا چاہا. پہلے بات ہوئی کہ جو نشان لگایا حضور نے اس سے ہٹ کر پتھر چھوڑ کے ذرا کراس کر کے نکل جائیں. پتھر چھوڑے. صحابی رسول کا حضور سے کس قدر والے محبت کا دستور تھا. ہم آپ سوچیں سکتے ہیں پتھر کی ٹھکان آ گئی تھوڑا سا کراس کر کے نکل جاؤ. صحابی نے کہا حضور کا نشان لگا ہوا ہے میں اتنا انحراف کرنے کو مخالفت سمجھتا ہوں میرے بس کی بات نہیں. اس پتھر کی مشکل چٹان سے میں لڑ جاؤں گا لیکن میں اس رسالت کے نشان سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتا ہوں. یہ ہے محبت. اس کو کھول رہے ہیں پھوڑ رہے ہیں مگر اس نے عاجز کر دیا. شکوا کیا رسالت آپ کے دربار میں ایسا مصیبت آ گئی. آپ نے خود اپنے ہاتھ میں لوہا لیا خود ضربیں لگائی. پہلی ضرب میں اس کے آگ نکلنے سے روشنی نکلی. فرمایا کہ اس روشنی میں اس کو یمن کی اور کسرا کی فتح نظر آئی. منافقین یہودی ہنسنے لگے. دیکھو بھوک سے حالت خراب ہے خوف سے خندق کھود رہے ہیں کئی دن سے پتہ چل رہا ہے اور کسرا کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں. منافقوں کو قوم میں بولے پھر ایک ضرب لگائی چنگاری نکلتی ہے. فرمایا اس نے روم کی فتح نظر آئی. یہ فتوحات پیشن گوئیاں منافقوں کے نفاق میں اضافہ کر رہی تھی اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر رہی تھی. آگے آتا رہی. لیکن جیسا حضور نے فرمایا حرف بحرف ایسا ہی ہوا کہ ان تمام کو حضور کے صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق نے فتح کر کے دکھا دیا. اور کسرا کے کنگن بھی جس شخص کو دینے کا حضور نے کہا تھا سراقہ کے ہاتھ کو پیش کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشقت کے لمحات کو یاد کر کے سوچو ہم کیسا عائش کر رہے ہیں. کیا ہم کو حق ہے بولنے کا کہ ہم عاشق رسول ہیں. حضور خندق کھودے فاتح میں اور وہ بھی 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری اور فاتح کے ساتھ خوف کے عالم میں. اور ہم اس دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں جس دین کی حفاظت کے لیے حضور نے کیا ہے اس دین کے واسطے ہم کچھ بھی نہ کریں. کیا ہم کو دیتا ہے. اگر کوئی غزوہ خندق میں شریک ہونے کے بجائے کہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہو کہیں بیٹھ کے سلام پڑھتا ہو کہیں بیٹھ کے درود پڑھتا ہو اور حضور خندق کھود رہے ہیں تو وہ آپ کا عاشق رسول ہو گیا دشمن ہوگا آپ کا. جبکہ آج اسلام پر اقرار اسلام کے خلاف کافروں کی مشرکوں کی یہودیوں کی نصرانیوں کی مجموعی متحدہ قوت اقرار کر رہی ہے. جیسا کہ حضور نے کہا ایک زمانہ آئے گا تم پر لوگ ایسا پل پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ پل پڑتے ہیں. چنا ہوا دسترخوان دے کر لوگ ہاتھوں کے ساتھ دیتے ہیں ایسا تم پر پل پڑیں گے. صاحب نے پوچھا کہ ہم کم ہوں گے. فرمایا کم نہیں ہوں گے. تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تمہاری ایسی تعداد ہوگی. لیکن تشبیہ دیا جھاگ سے پتھر کی ٹکان سے تشبیہ نہیں دیا حضور نے. کیوں؟ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں. جہاں پانی خشک ہوا جھاگ جو کہ اٹھا بجا رہا تھا تمہیں مرض لگ جائے گا. فرمایا کون سا مرض؟ کہا حب الدنیا وکراہیۃ الموت. یہ مرض کا نام ہے وہم. یہ صحابہ کو بتایا حضور نے. وہ مرض بتایا تھا مگر لگا آج لوگوں کو وہم لگ گیا. سب دنیا کی ترقی کی واسطے کوششیں کر رہے ہیں. جتنے عشق کے مظاہرے ہوتے ہیں سب دنیا کی ترقی کی واسطے ہو رہے ہیں. دین کی ترقی کا نام ہوتا تو دینی کوشش کی جاتی.
تو اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ تمہیں نبی کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، جو نبی نے کیا وہ تم کرو. نبی نے قرآن پر محنت کی ہے، تم کرو. نبی نے قرآن کریم کو اللہ کا پیغام سمجھ کر پہنچایا اور تسلی کے گھر میں پوچھا بھی میں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، سب نے کہا پہنچایا. کیوں سارا ہوگا کیونکہ ذمہ داری تھی پہنچانی. تو اس آیت میں یہ اشارہ. اب جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے جیسے نبی کی کہ تمہارے لیے نبی کی حیات میں بہترین نمونہ ہے، تو لوگ نہیں سوچتے کہ یہ نمونہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا ہے، فاتح کرنے کا ہے، مشقت جھیلنے کا ہے. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ہے اور سرمے ہاتھ میں لگانا ہے اور کھانے کے بعد میٹھا کھا لینا ہے اور شملہ کبھی کبھی پہن لینا ہے، یہ سمجھ آتا ہے. مگر یہ غزوہ خندق کے بیچ میں لائی گئی آیت ہے. یہ بتاتی ہے کہ غزوہ خندق کی طرح تمہیں خندق کھودنا اگر نوبت آ جائے تو فاتح کرنا ہے نبی کی طرح نوبت آ جائے اور تم کو صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر جیسے حضور نے کام کیا ہے تمہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کو سب کام کرنا پڑے گا دن کے لیے. تو غزوہ خندق کے بیچوں بیچ میں اس تذکرہ کو کہ اس وقت نبی کی حیات ہے، یہ بتاتا ہے کہ نبی کے لیے نبی کی حیات میں جو مغازی ہیں غزوہ خندق ہے اور غزوہ فتح مکہ ہے، یہ سب کے سب انعامات ہمارے پاس ہیں. اس لیے بالکل آج طبقہ ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو 3000 کے مقابل 10,000 کا لشکر آیا، باقی بات میں 15,000، 3 کے مقابل 15، 3,000 پھر 15,000، 3,000 غیر مسلح اور 15,000 مسلح کی کاروں سے لیس. آج بھی باطل ویسا ہی لیس ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ایک ہوا کافی ہے، ایک ہوا. اور ہواؤں پر جو قادر آ جائے وہی کل بھی تھا، اس نے ہواؤں کو بھیجا کیونکہ طرف دیکھ لیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں اپنی طاقت لگا کے بیٹھے ہیں، اب اللہ کی طرف سے مدد آنا ہے. ہم نے تو کچھ کی تو ہوا کیوں آئے گی؟ کچھ ہم بھی کریں تو ہوا آئے گی. آج بھی غزوہ احزاب کی پوری فتح ایک ہوا بھیجنے سے اور ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجنے سے. اللہ نے خود کہا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہوا بھیجا اور ایک لشکر بھیجا پولیس کو دکھانے. کس کا لشکر ہے؟ فرشتوں. بس وہ فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، وہ ہوائیں آج بھی آ سکتی ہیں. اور آج کا دشمن بھی مسلح ہے، ان کے تمام کارخانے مجامع کھلے ہیں مگر ہم اس قابل نہیں بن پا رہے. اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، لوگ ڈر جاتے نا ہیبت میں ڈرے مارے جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے قالوا، یہ سب کے سب بول پڑے هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور رسول نے کہ تم کو مقابلہ ہوا. 20 آدمی 100 سے مقابلہ کریں گے، یہ سورہ انفال میں کہا تھا. یہاں دیکھو 3,000 15,000 سے لڑ رہے ہیں. اور آگے فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا ہے اللہ نے رسول نے، یہ تصدیق بھی ساتھ ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا رب کریم نے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور لشکر زیادہ دیکھ کر خوف زیادہ نہیں ہوا، ایمان زیادہ ہوا، اسلام زیادہ ہوا. وما زادهم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان میں اور تسلیم کے معنی سرنڈر، فرما بردار، اطاعت کرنے میں. یہ نہیں ہے کہ بھاگنے کا تلاش کرو، نبی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بلکہ ان کے ایمان و اسلام میں، اطاعت و انقیاد میں، یقین اور پختگی میں اضافہ ہوا. اب ایمان والوں میں سے 3 حال ہوئے. بعض نے اپنی حاجت پوری کر لی، شہادت تمنا تھی، شہید ہو گئے، اور بعض ابھی منتظر ہیں اور کسی کا خیال نہیں بدلا آخری دن تک. یہ ہے اصل پیغام. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، سچ کر دکھایا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے، یعنی اللہ نے جو ان پر اپنا عہد کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. وہ کیا تھا؟ جان کی بازی لگا دیں گے، چنانچہ وہ شہید ہو گئے. فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے پوری کر لیا اپنی نظر. کون سی نظر تھی؟ کہ ہم اللہ کی خاطر کامیاب ہیں. نحبه، اپنے نظر کو پوری کر لیا. پہلا کرو شہادت کے ساتھ کامیاب ہوگا. نمبر 2 ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، موقع کا بات تیار بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انتظار کرتے کرتے لمحات گزرتے گزرتے بعد میں خیرات بدل جائیں گے. ایک بار جب رنگ چڑھ جاتا ہے ایمان کا اترتا نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں تبدیل ہوئے وہ تبدیل ہونا. وما بدلوا، تبدیلی نہیں آئی کسی حال میں ان میں تبدیلی آخری میں کرنی ہے. ایک صحابی کا نام لیتا ہوں میں پڑھا تھا، حضرت خالد بن ولید. بستر پہ ان کی موت آئی، شہید نہیں ہو سکے تو کہتے تھے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ جہاد کرنے سے شہادت نہیں ملتی، شہادت تو مقدس سے ملتی ہے اور گھر میں رہنے سے کوئی موت سے نہیں بچتا. خالد بن ولید کا سینہ دیکھ لو، زخموں سے کوئی حصہ باقی نہیں ہے، لیکن افسوس میں بستر پہ مر رہا ہوں، شہادت نہیں ملی. کئی صحابی جن کے جسم پر گنا گیا نشان تلواروں کا، نیزوں کا، تو کسی کے سینے پہ 80 نشان ہے، کسی کے 90 نشان ہے. زید بن حارثہ، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، ان کے سینوں پر نشان کیے گئے، کسی کے 80 ہیں، کسی کے 90 ہیں. دیکھو بخاری کا مغازی میں، اور کسی کا ایک نشان بھی پیٹ پر نہیں، سب کے سینے پر. اس بات کی علامت ہے کہ وہ موت کو گلے لگانا چاہتے تھے، موت ان سے بھاگتی تھی. ہم موت سے بھاگتے ہیں تو ہم کو نیچے دوڑاتی پیچھے سے. یہ اس آیت کا پیغام دیا وما بدلوا تبدیلا. تو صحابہ میں سے بعض نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد کیا تھا، اور بعض نے نظر پوری کر لی مطلب شہید ہو گئے. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ابھی منتظر بیٹھے ہیں اور تبدیلی نہیں آئی بالکل. کیوں؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ جزا دیں سچوں کے سچ کا. لیجزی اللہ، تاکہ اللہ جزا دیں، بدلا دیں. اور جس کو اللہ دیں گے اللہ کی شان کے مطابق دیں گے، بندے کے واسطے کم نہیں پڑے گا. جب کوئی آدمی دیتا ہے تو اپنی حیثیت سے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے. بادشاہ دیتا ہے اپنی حیثیت سے. ہمیں یاد آتا ہے عرفات کے میدان میں بادشاہ ایک کھانے کا تحفہ دیتا ہے حاجیوں کے لیے. وہ ایک ٹائم میں نہیں کھا سکتے. دل میں آتا ہے کہ بادشاہ نے سوچا ہوگا کہ اس میں سیب بھی ہو، اس میں بسکٹ بھی ہو، اس میں موز بھی ہو، اس میں فلاں بھی ہو. کیوں؟ لوگ کہیں گے بادشاہ کا تحفہ اتنا خراب، بادشاہ کا نام خراب ہوگا. تو بادشاہ پوری فکر کرتا ہے کہ کھانے کی ہر چیز ان کو پیش کی جائے. کیوں؟ شاہانہ انداز سے استقبال کرتا ہے. ایسا ہی جب رب کریم کسی کو دیں گے تو رب کریم اپنی منشا سے دیں گے، اپنے حساب سے کام فرمائیں. اب وہ بندے کے واسطے کافی ہو جائے گا، کیونکہ رب کا عطیہ کافی نہیں ہوگا تو کس کا کافی ہوگا. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی جو نوک جھونک ہے بہت مزے کی ہے اللہ کی عطا کے بارے میں. وہ روایت دوسرے مقام کی ہے، مگر میں سنا دیتا ہوں یہاں سے. ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سفارش کرنے والے سفارش کر چکیں گے، جس کو جہنم سے نکالنا تھا نکال لے جائیں گے. اب جہنم میں صرف وہ بچیں گے جن کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آیا، اتنا کمزور ایمان تھا کسی کو نظر نہیں آیا. تو اس کو اللہ اپنے لب بھر کے نکالیں گے، دستے قدرت سے لب بھر کے نکالیں گے. ایک ہاتھ لگایا تو کف اور 2 ہاتھ لگا دیا تو چلو سناتے ہیں آپ لب بھر کے نکالیں گے. تو صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ امت کے بھلائی کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو زیادہ کرو. ایک لب بھر کے نکالا اور کہا کہ ایک لب بھر کے پھر نکالا، آپ کی بات اللہ کہتے ہیں. عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہے
ایک لفظ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم تو میری مخالفت میں کرتے ہو, تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میری مخالفت کرو. دونوں کے دونوں عاشق رسول بیٹھے ہیں, یہ ہے اصل عاشق رسول, ان کی نفرت کرو, ذرا عمر جو کیا کرو, یہ ہے اصل نمونہ جن کو نبی نے تیار کیا ہے اور امتحان اللہ نے لیا ہے اور رسول اللہ کا خطاب دیا کہ میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی, یہ ہے آئیڈیا. وہ دونوں کی گفتگو سن کر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر نے سب کہا اللہ کے نکالنے کے بعد کیا بچے گا جہنم میں, کون بچے گا جہنم میں؟ اللہ جب نکالیں گے لب بھر کر تو جہنم میں اب کوئی نہیں بچے گا, اب وہی بچے گا جن کے واسطے خروج اور دوام لکھا جہنم میں. تو عمر سچ کہتے ہیں, تو یہ اللہ کی عطا, ایک لب بھر میں سب کو نکال گیا. تو ویسے اللہ کسی سچے کو سچ کا بدلا دیں گے تو کیا کم پڑے گا, وہ اتنا دیں گے کہ ہمیشہ کے پاس کافی ہو جائے گا. کوشش یہ کرو زندگی بھر کی کسی عمل کا ایک دفعہ اللہ اجر دے دیں, اس قابل عمل ہو جائے زندگی بھر کا. اور اس پر صحابہ کے نمونے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کا تذکرہ آتا تھا فرمایا کرتے تھے, بی بی عائشہ کے سوال کے جواب میں آسمان میں تاروں کو دیکھ کے فرمایا کہ اتنی نجات کسی کی ہوں گی تارے آسمان میں, تو خیال آیا کہ شاید میرے ابا کی کہیں گے, لیکن حضور نے کہا عمر فاروق کی نہیں کہیں گے. تو خیال میں آیا کہ میرے ابا کا نام دینا چاہیے. فرمایا کہ تمہارے ابا کی نیکیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. ایک شخص جو میرے ساتھ تھے غار ثور میں اپنے انگوٹھے کو لگا کر, جن کی زانوں پر میں سر رکھ کے سو رہا تھا, وہ ایک رات کی عبادت اتنی قیمتی ہے کہ عمر فاروق کے ساتھ نبی کی عبادت کو مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک شخص. اور اس پر عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں اور عمر کی ساری حیات کی نیکی لے لیں, میں راضی ہوں. تو ایک رات بظاہر ہے ایک رات, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایک نیک کام ایسا کرو جس سے اللہ کے لیے ہو اور اس پہ یقین آ جائے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. یہ پیغام دیا یہاں پر, یہ جزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ جزا دے صادقین کو, سچے لوگوں کو, بصدقہم ان کی سچائی کا بدلہ, ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم, اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے. دیکھو سزا دینے میں ان شاء لگایا, اگر چاہے سزا دے, سزا نہیں دینا چاہتا ہے تو او يتوب علیہم, ان کی توبہ قبول کر لے. دونوں ہاتھ خالی, اگر مرنے سے پہلے کبھی وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں. وہ منافقوں کو توبہ کی دعوت ہے, جیسے حکومت اعلان کرتی ہے کہ جتنے مجرم ہتھیار ڈال دیں ان کو معاف کر دیں گے. کیا یہ ترغیب ہے؟ مومن کے واسطے صاف اعلان ہے, سچائی کا بدلہ بازار ملے گا, اس میں انشاء کی قید نہیں ہے. شرط اخلاص ایمان, میرے لیے وہاں میں بدلا. لیکن منافقوں کے واسطے دونوں چانس ہیں, چاہے تو اللہ ان کو عذاب دیں اور چاہے تو اللہ کی توبہ قبول کر لیں. ان اللہ کان غفور رحیم, اور بے شک اللہ ہے غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, یعنی مغفرت کرنے والے, رحم کرنے والے, یہ ان کی صفت ہے. غفور مغفرت گناہوں کو ڈھانپنا, اور رحیم رحمت شفقت کا مظاہرہ کرنا. ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ینالوا خیرا, یہاں سے اب فیصلہ سنا دیا اللہ نے, لوٹا دیا اللہ نے, رد کر دیا. رد اللہ, رد دور, رد کرنا, لوٹا دینا, مردود نکلا کسی سے. ورد اللہ الذین کفروا, لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو, یعنی واپس کر دیا. کچھ ملا, لم ینالوا خیرا فرمایا, کچھ بھی نہیں ملا. پھر کیسا لوٹے, بغیرہم, اپنے غیظ و غضب کے ساتھ. سورہ آل عمران نے کہا ہے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں ان سے کہا قل موتوا بغیظکم, مرو اپنے غیظ و غضب میں, چلو جتنا جلنا, یعنی جب تم جلتے ہو تو جاؤ اور چلو. تو جتنے لوگ غزوہ احزاب میں آئے تھے 15,000 مکے کے مشرکین اور بنو قریظہ کے یہودی, بنو نذیر کے کعب بن حیی بن اخطب, یہ تمام کے تمام لوگ بغیظہم, اپنے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے, جیسا غصے میں آئے ویسا غصے میں گئے. لم ینالوا خیرا, ہاتھ کچھ نہیں لگا, کچھ نہیں ملا. تو خندق پار نہیں کر سکے. محاصرہ کرتے کرتے اچانک دیکھا ہوا آ گئی, ہواؤں نے بھگونے الٹ دیے, خیمے الٹ دیے, بچوں الٹ دیے, کھانے پکانے کے سامان کیا پہنچا کر دیے. ان کو نظر نہیں آیا سامان کھانے کے. لم ینالوا خیرا, ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا, کوئی بھائی ہاتھ نہیں. پھر دماغ میں آتا ہے کہ یہ سب ایمان والوں نے کیا, فرمایا نہیں, وکفى اللہ المؤمنین القتال, جنگ کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ نے انتظام کیا ہے. اللہ کے ہو کر بن جاؤ, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اسباب پر نگاہ رکھنے کا حکم ہے, لیکن ایمان تو اللہ کے ذات ہونا چاہیے. وکفى اللہ, اور کافی ہے اللہ جنگ کے معاملے میں, اس کے لیے المؤمنین, ایمان والوں کے حق میں, القتال, اللہ جب بھی ایمان اور کفر کی جنگ ہوگی, جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی, کچھ لوگوں کو اللہ شہید بنانا چاہتے ہیں, ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں, شہادت ملے گی, مگر ان شہیدوں کو ناکام نہیں کہنا. جنگ تو وہی ہے کہ لوگ جہنم سے بچیں, یہ اصل فیصلہ. وکان اللہ قویا عزیزا, اور ہے اللہ بہت قوی, قویا طاقتور, قویا اللہ طاقتور ہے, عزیزا اور غالب ہے. اتنی قوت ہے کہ اس قوت کے خلاف ساری مخلوق کچھ نہیں کر سکتی, اور ایسے غالب ہے کہ ان کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اب اس قوت اور غلبے کا ایک ادنا اشارہ پورے یہودی قلعہ میں ہے. غزوہ خیبر کا واقعہ شروع ہوا یہاں سے, خندق میں فتح ہو گئی, سارے کے سارے مسلمان خوشیاں منا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوہے کے لباس جس کو زرا کہتے ہیں اتار چکے تھے. جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی ابھی لباس اتارنا نہیں ہے. دیکھو جبریل ابھی اسی لوہے کے لباس میں ہے, جنہوں نے بدعہدی کیا ہے, بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے, لگے ہاتھوں ان کو صاف کرنا ہے, اور یہ لوگ اپنے قلعہ میں بند ہو گئے, اور قلعہ ان کا اتنا مضبوط قلعہ کہ فتح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی قوت اور غلبہ دیکھو کہ ان کے قلعہ سے ان تمام کو باہر نکالا. کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. اب محاصرہ کب تک کیا, کیوں کیا, کیسے حالات, لمبی طویل بحث, بس قلعہ سے ان کو باہر نکالا. یہ اللہ کی قوت اور اللہ کا غلبہ. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم, اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان سے مظاہرہ کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ غلبہ پانے مدد کی تھی. ظاہروهم, جنہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی تھی, کس میں سے, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, یعنی یہودی بنو قریظہ کے لوگوں نے, جو کہ بدعہدی کیا حضور سے. پہلے معاہدہ کیا تھا, مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم تم مل لیں گے. اب دیکھ لیا کہ مشرکین مکہ سے اندر سے بات کر لیا, پیچھے ہٹ گئے کہ ان کو ختم کر دیں گے, پھر ہم مکہ والوں سے ملیں گے. یہ ہے ان کی بدعہدی. من صیاصیہم, ان کے قلعوں سے باہر نکالے. کیسے نکالا, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. بس ان کے دل میں رعب ڈال دیا, ایسا رعب ڈال دیا کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا ہم تیار ہیں, فیصلہ کر دو. فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, دو ہیں, ایک انصار کے, ایک خزرج کے, ایک اوس کے, دونوں کے سردار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے, بلا لو. حضرت سعد کو بلا لیا گیا. انہوں نے فیصلہ دیا
فیصلہ وہی دیا جو حضور کو پسند تھا. فرمایا تمہارا فیصلہ تو بادشاہ کا فیصلہ ہے, لڑنے کے لائق جتنے ہیں ان کو قتل کیا جائے, بچوں کو قید کیا جائے, عورتوں کو باقی بنایا جائے, جتنا مال لے کر سکتے ہو لے جاؤ, بقیہ کی زمین سے تمہیں بے دخل کیا جاتا ہے, جلاوطن کیا جاتا ہے. اس پر بہت سے واقعات ہیں, بخاری میں تو مستقل اس کا عنوان قائم کیا ہے اور کئی سبھی حدیثیں آئی ہیں. صحابی دعا کرتے ہیں جن کے شہید میں تیر لگا تھا, غزوہ خندق میں تیر لگا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر اس کے بعد پھر کافروں سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو مجھ کو زندہ رکھے مقابلے کے لیے, اور اگر اب کافروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام کا غلبہ ہمیشہ کے واسطے ہو گیا تو مجھے جینے کی کوئی زمانہ نہیں, میرا جینا اسلام کے جنگ کے لیے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمایا. اس کے بعد پھر موقع نہیں آیا کہ لوگ اقدام کریں. ایسے تمام کے تمام تذکرے ان آیتوں کے ذریعے آ رہے ہیں کہ اللہ نے دلوں میں روک ڈال دیا. اب مسلمانوں کا یہ حال تھا, فریقا تقتلون, ایک فریق کو تم قتل کر رہے ہو, وتأسرون فریقا, اور ایک فریق کو تم قید کرتے ہو, یعنی کچھ کو قید کرتے ہو کچھ کو قتل کرتے ہو. یہ مرعوب ہوئے. آدمی جب مرعوب ہو جاتا ہے تو طاقت اس کی کام نہیں آتی, سلب ہو جاتی. اور علامہ اقبال اسی کو بارہا کہا, مسلمان مرعوب نہیں ہوتا. اگر کوئی مرعوب ہو گیا ہار گیا. مناظر بھی مناظرے کے میدان میں اگر فکری لحاظ سے پہلے تک دب جاتا, ختم ہو. اقبال نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. پہلے فکر فنا ہوتی ہے, اگر فکر غالب ہے تو انسان غالب ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے دل میں روح پیدا ہو گیا, تو اب آدھے تو قتل کیے گئے اور کچھ قید کیے گئے, اور ان کے قلعوں کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ مسلمانوں کو بنایا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور وارث بنایا ہم نے تم کو ارضهم ان کی زمین کا, ودیارهم ان کے دار کا, ان کے گھر کا, دیار جمع ہے دار کی, گھروں کا, واموالهم مال کی جمع ہے ان کے مالوں کا, وارثا, اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا میں نے, لم تطؤوها, تمہارے پاؤں وہاں پہ پہنچے تھے, تو وہاں تک گھوڑا کر گئے نہیں تھے, وہ سب تمہارے واسطے آ گئے. ان کے اثرات ایسے تھے کہ جب قلعہ خالی کیا, مال چھوڑے, جائیداد چھوڑے, باغات چھوڑے, اور جہاں جہاں تک ان کے اثرات تھے سب چھوڑے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے, ہر شے پہ اللہ قادر ہے. ان کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ بندہ کا علم اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا. بس یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچان لے. یہ پیغام یہاں پر دیا گیا. الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا. اس کے بعد جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ازواج مطہرات کے بڑے ہی پرکیف اور بہت ہی لطیف مسائل سامنے آتے ہیں, جس میں ان کے درجات, ان کے قلب کی تطہیر اور ان کے مراتب اور ان سے سوال جواب کے احکامات, یہ تمام باتیں انشاءاللہ آئیں گی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو رکھیں گے. دعا کر لیجیے.